أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں اور نہ بالکل ہی کھول دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ. بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کا سما، افطار کا، سحری کا سما، آپ سما پر یہ سب ملاحظہ کر رہے ہیں. آج بفضل تعالیٰ 11 رمضان المبارک اور اب جب سے یہ سفر جاری و ساری ہے دوسرے جمعہ کی یہ صبح کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور 10 روز جو پہلا عشرہ یعنی 10 روز وہ رحمت کا رہا اور اب مغفرت کے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے. تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہم پہ اپنا کرم فضل اور رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور ابھی قاری حسیب خان
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 28 سے 30 تک جو ہے اس کی قرات فرما رہے تھے، اور اس سورہ مبارکہ کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اگر ان آیہ مبارکہ پر غور کیا ہو تو اس میں میانہ روی کا ذکر ہے، ایک توازن کا ذکر ہے۔ ہاتھ کو گردن سے نہ باندھ لو، ہاتھ کو اتنا کشادہ نہ کر لو، میانہ روی، بین بین رہنا جسے کہتے ہیں۔ اب میں پتہ نہیں، میں پرسوں کسی سے کہہ رہا تھا کہ نارمل بلڈ پریشر جو ہے وہ 120/90 ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں 120/80 ہوتا ہے جو نارمل ہے، تو وہ نارمل جو ہو وہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر اس سے نیچے کی طرف جائیں تو وہ لو کی طرف چلا جاتا ہے، اگر زیادہ ہو تو وہ ہائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اسی طرح ہمارا سارا ہی معمول زندگی کا وہ اسی بنیاد پر ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک توازن پر قائم ہے اور اسی طرح چل رہی ہے، اور ایک بہترین مثال ہے اللہ رب العزت کی اس میانہ روی کی۔ ابھی گزشتہ دنوں ہی، ابھی کل کی خبر کہ وہ گلیشیئر جو پگھلا، اور اس سے، اور وہ بھی وہ نیچر کے سب یہ طریقہ کار ہیں، لیکن کہاں کاز ہے اور کہاں افیکٹ ہوتا ہے، یعنی کس چیز کا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھئی نمک آپ کی زندگی میں زیادہ ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے، اس پہ ذرا دھیان دیجئے۔ آپ کے ہاں وہ مشق اور ایکسرسائز نہیں ہے، کثرت آپ نہیں کرتے، اس سے وزن بڑھ رہا ہے، اس کی طرف دھیان دیجئے۔ تو ایک بیلنس ہی کے ہم خواہاں ہیں اور چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ بات صرف اتنی سی ہے یا اس میں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے، اور کیا ہم اس راز سے واقف ہیں یا نہیں؟ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق میانہ روی آدھی معیشت ہے۔ ایسا انسان اور ایسا خاندان کبھی مفلس نہیں ہوتا جو میانہ روی پر قائم رہے۔ اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درست رہنما، اچھی چال اور میانہ روی نبوت کا 25واں جزو ہے۔ تو آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس پر گفتگو کریں اور جان سکیں کہ کہاں کہاں کمیاں ہیں، اور وہ کیا کوئی بہت خزانہ اور ایک معمول اور ایک کمبینیشن ہمارے پاس ہے جس کے ہم خواہاں رہتے ہیں کہ یہ لگ جائے 1 2 3 5 6، او کمبینیشن کھل گیا، واو مل گیا، یہ آپ نے اتنا کیا۔ تو کیا وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہی ہے اور ہمیں نہیں پتا؟ جیسے وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بے خبری ہے؟ تو آج اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز بات ہوگی، اور باقی اب تو آپ ہم سے کہیں بہتر یہ جانتے ہیں کہ کس کس پہر اور کس کس وقت میں کیا ہوتا ہے، خلاصہ قرآن کا وقت کیا ہے، عاصم صاحب سے آپ کی ملاقات کب ہوگی، علماء کرام کا سیشن کس وقت ہوگا، سما کا وقت کون سا۔ اور بڑی کمال کی بات ہمارے دوست نے کل کہی، اور وہ کہنے لگے کہ ہاں، شہزاد مدنی ہمارے بہت ہی کمال کے نعت خواں کہنے لگے، دیکھیں سما پر سما بھی ہے، سما بھی ہے اور سما بھی ہے۔ میں نے کہا یار تم تو کمال آدمی ہو۔ خیر، تو ان کی محبت اور دعا کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا صاحبزادہ عاصم حاجی چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم اس وہ جو کیا کہتے ہیں ہاؤس میں اس موضوع کو اوپن کریں اور دیکھیں کہ کیا صورت حال۔ جناب علی مزاج الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کرم بسم اللہ کریں وہ سبحان نصیر اللہ۔ الدین نصیر صاحب کا میرے خیال میں کلام ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کھینچیے دار پر، ہمیں آپ کھینچیے داد پر، نہیں آپ نہیں آپ، آپ اچھا 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 جی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر، جو نہیں کوئی تو نہیں صحیح، اللہ اکبر۔ ہم نے کیا گرا جو ہے وہ اللہ کھولنی ہے صحیح۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی نواز۔ یہ جو ابھی میانہ روی سے ہی مجھے بھی وہ بات بھی یاد آ گئی کہ وہ بڑوں بزرگوں سے سنا کہ کسی بھی گرہ کو اتنا کس کے مت باندھو کہ پھر بعد میں وہ دانتوں سے ہی نہیں پلکوں سے کھولنی پڑے۔ تو یہ جو ایک ٹلٹ ہے، جیسے سی سو ہم وہ بچپن میں کھیلتے تھے پارک میں، اگر ادھر گئے تو ادھر ہی چلے گئے اور ادھر گئے تو ادھر ہی چلے گئے، تو تکڑی جڑی ہوتی ہے وہ پھر بین بین یعنی برابر ایک ہو، اسی میں آپ کو وہ پورا وہ ایک سلسلہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہے اس کی اہمیت، اور کیا ہم اس کی اہمیت سے واقف ہیں، اور کسی بھی فقیر
یا درویش کے لیے اور اللہ والوں کا کیا معمول رہتا ہے، اور اس حوالے سے ذرا فرمائیے۔ وہ صحیح پتہ نہیں ہے، حضرت بلے شاہ صاحب علیہ رحمت کا کلام ہے یا حضرت میاں محمد بخش صاحب کا، وہ ایک مصرع ہے کہ اگلی تو نہ پچھلی تو، میں صدقے جاواں وچلی تو۔ چلی تو وہ ایک بڑے کینوس پر جو ہے بابا بلے شاہ، میرا بابا بلے شاہ ہیں، شاید یہ میں غلطی ہو جائے گی، یہ شاید حضرت میاں محمد بخش ہیں۔ اگلی تو نہ پچھلی تو، میں صدقے جاواں وچلی تو، ان للہ و انا الیہ راجعون، میں پہلے جو تھا اللہ اکبر، میں بعد میں جو ہوں گا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ میرا کنسرن نہیں، میرا میں صدقے جاواں وچلی تو جی۔ اور وچلا جو ہے یہ دنیا ہے، اور یہ حال بھی ہے، جی جی جی، اور وہی صاحب حال ہوتے ہیں۔ ہاں وہی صاحب حال۔ واہ واہ، انسان خود درمیان میں ہے حضور، ٹھیک ٹھیک، انسان بہت پرفیکٹ بیلنس میں ہے، ایک ان سین ریالٹی جو آپ کی روح ہے، بالکل جو اتنی لطیف ہے کہ آپ کے شارک کے قریب ہوتے ہوئے آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے، آپ ایمان رکھتے ہوئے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، آپ فکر رکھتے ہوئے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، وہ اتنی سٹل ہے، اتنی لطیف ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا یہ جسم ہے جو اتنا کثیف ہے کہ چھوا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، سونگا جا سکتا ہے جی۔ تو ایک پرفیکٹ توازن روح اور جسم کا یہ انسان کہلاتا ہے، کامبو جسے آپ کہیں کمبینیشن، ہم جسے انسان کہتے ہیں نا، وہ صرف جسم تو نہیں جی، نہیں بالکل، وہ صرف روح بھی نہیں، روح ہے وہ انسان کی روح ہے، جسم بڑے ہے بڑے انسان کھپرے اور کا۔ کوسٹ ہے وہ سمجھ راز کے، بالکل صحیح۔ تو آپ اور میں، ہم انسان ہیں نا حضور، ٹھیک ہے، تو انسان ہوتا ہے پرفیکٹ بیلنس بٹوین unseen reality and seen reality, between subtle and gross، لطیف اور کثیف کے درمیان جو بہترین توازن ہے درمیان میں، وہ انسان ہے جی، وہی یہ دنیا ہے ٹھیک ہے، جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، یہ پرفیکٹ بیلنس میں ہے، بالکل ٹھیک جی۔ یہ ستاروں کے درمیان کھڑی ہے تو اس ترتیب میں کھڑی ہے کہ اس کا بیلنس تبدیل نہیں ہوتا، اس کے گرد سورج گھومتا ہے، مدار کی اور ساری کیفیتیں وہ سب زبردست ہیں۔ مجھے یاد آیا بچپن میں جب روٹیاں لگانے کے لیے جاتے تھے تندور پہ، تو کہتے یار مٹھے تاتے لائی ذرا، کہ آنچ زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو کہ کچی رہ جائے، بس بہترین وہ ہو۔ اب ہمارا دین ہے جی، اور یہ دین جو ہے یہ درمیان کا راستہ ہے، دین جو ہے وہ درمیان کا، وہ جسے آپ ہر وہ پروگرام میں کہتے رہتے ہیں نا، ہتھ کار والے دل یار والے جی جی، وہ بھی ایک بیلنس، وہ سر یہ دیکھیں نا، وہ بیلنس ہے، ہتھ کار والے، کار تو کثیف میں ہونا ہے، گراس میں ہونا ہے، ٹینجبل ہے، ٹھیک ہے، دل وہ تو لطیف ہے، وہ یار کے ساتھ، یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر والا سلسلہ، تو یہ پرفیکٹ بیلنس ہے جو ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین ایک طرف معاملات زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ الہیات کے متعلق، یعنی اگر میں صرف یہ کہوں کہ آپ کا میانہ روی ہونا ہی آپ کا فطرت پر ہونا ہے، تو یہ بات درست یہی ہے۔ اب آپ اس کو درجہ درجہ سمجھتے جائیے، اور پھر اس کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش جو ہے وہ جگسا کے دیکھتے ہیں، آدمی درمیان میں ہے، یہ کائنات ایک توازن کے اندر ہے، پرفیکٹ بیلنس انسان کا ہے، پرفیکٹ بیلنس میں یہ کائنات ہے جسے ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور ہمارا جو دین ہے وہ پرفیکٹ بیلنس میں ہے۔ وہ پرفیکٹ بیلنس میں اس لیے ہے کہ وہ ان دین میں سے نہیں ہے جس طرح وہ بدھزم ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ مراقبہ اور وہ اس کے اوپر ہی پڑا ہوا ہے، یہ تو آپ کو عمل بھی بتاتا ہے، ہتھ کار والے کا سارا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور پھر دل یار والے کا سارا طریقہ جو ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے یہ درمیانہ راستہ ہے، یہ بیلنسڈ ہونا ہے، یہ بیلنسڈ ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ دیکھیں دین کا اگلا سٹیپ اگر ہم لیں تو 5 ستون ہیں نا، صحیح کہتے ہیں کہ یہ ارکان اسلام جو ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کلمہ شریف کیا پرفیکٹ بیلنس ہے، الہ معبود کا اور عابد کا، لا الہ الا اللہ جی، اور محمد رسول اللہ، پرفیکٹ بیلنس میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ رمضان شریف جس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
یہ سارا سال 11 مہینے جو آپ ڈی ٹاکس ہوتے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے فکری طور پہ، نفسیاتی طور پہ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ آپ کے اوپر جو گرد چڑھتی رہی ہے جی، اس غلاظت کو دور کرنا کا بیلنس کر دیا، 1 مہینہ لازم کر دیا۔ ٹھیک، ایک ریفریشر، ہاں، وہ جو کہ آپ کی باڈی سے بھی تعلق رکھتا ہے اور آپ کے اس سے بھی کہ جاتا تسی ہے آن والی تھان سے آ جاؤ اس بہانے۔ ٹھیک، آپ 12 مہینے تو کعبہ کا سفر نہیں کر سکتے نا صحیح، تو اس کو بیلنس کیا کہ ساری زندگی میں ایک دفعہ، ٹھیک، یہ اس کا بیلنس ہے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، زکوٰۃ جی، یہ بیلنس ہے آپ کی کمائی ہوئی رقم کا کہ 2.5% میں آپ اس کی کوالٹی کو اتنا بڑھا دیں ٹھیک جی، ٹھیک، کہ وہ پاک اور حلال جو ہے وہ ہو جائے۔ اور وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جو نہیں کوئی تو ہم ہی صحیح جی، وہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح، وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک مکتبہ فکر ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ ستون جو ہیں یہی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، عمارت جو ہے وہ ہوتی ہے، ستون کو ہم مانتے نہیں۔ اچھا اچھا، جی، ان مضبوط بیلنسڈ فاؤنڈیشن سٹونز کے اوپر معاملات کی عمارت بنانی ہوتی ہے، اور وہ معاملات کی عمارت میانہ روی سے بنتی ہے۔ میانہ روی یا ہم جسے اعتدال کہتے ہیں نا سنگھ، یہ صرف فعل کے اوپر ہوتا ہے، معاملات کے اوپر ہوتا ہے جی، اعتدال عقائد کے اوپر نہیں ہوتا۔ عقائد میں آپ کو کلیئر ہونا پڑتا ہے، اس میں یہ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ہے، شدید ہے جی، رسول سے محبت ہے، ماں باپ اولاد سے بڑھ مطلب کر اگر میں ویسے وہ لفظوں میں کوشش سمجھانے کے لیے تو نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ سر، نہیں، عقائد کے باب میں کوئی اعتدال نہیں ہے، عقائد کے باب میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، وہاں پہ ٹوٹل ٹلٹ ہے ٹورڈز دی لارڈ، ٹھیک ہے۔ معاملات کے معاملے میں درمیانی راستہ جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے سنگھ۔ یہ بڑی اہم ہے، یہ بائفرکیشن ضروری ہے، کیونکہ وہ ہم لوگ پھر وہ کنفیوز اپ ہو جائیں گے نا کہ وہاں پر بھی یار وہ اس طرح کر کے چلو، جس طرح وہ دیگر مذاہب نے کیا کہ ایک اچھائی کا خدا ہے تو درمیانی راستہ ڈھونڈا، ایک برائی کا خدا۔ میں آپ کو ایسے بتاؤں، محمد کبیر خان صاحب مجھے بتانے لگے، کہنے لگے منور ظریف صاحب کی ایک فلم تھی، تو اس میں وہ ایک بھٹا تھا، اس میں 2 کی لڑائی تھی، تو وہ ایک وہ جو ہے وہ دیوار گرا دیتا تھا، ایک وہ اس کو جو ہے وہ سار دیتا تھا، تو اس کے بعد کیس لے کے آئے، تو منور ظریف صاحب جو کریکٹر کر رہے تھے اللہ غریق رحمہ، انہوں نے کہا پٹی تو اٹھائی جا، پٹی تو لائی جا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک۔ یہ توازن آپ کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ معاملات دین کے ساتھ وابستہ نہ بھی ہوں، اچھے ہوں تو وہ بہترین ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ اخلاقیات کا دین جو مغرب کا دین ہے، ٹھیک ہے، اور دین کے اخلاقیات مختلف ہیں۔ دین کے اخلاقیات میں بیلنس ہے، ٹھیک، وہ میں بتاؤں کس طرح بیلنس ہے۔ سچ بولنا فرض ہے مسلمان کے اوپر، ٹھیک ہے جی، یہ حقیقت ہے، اخلاقیات کے ہر معیار کے اوپر جو ہے وہ پوری اترتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ بھائی کی غیبت کرنا جرم ہے، اور غیبت جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتی ہے، غیبت سچ ہی ہوتی ہے، ایک برا وصف یا کمزوری، وہ تو بہتان ہو جائے گا نا، جھوٹ بہتان ہو گیا جی، تو وہ سچ کو بھی پھر بیلنس کرتا ہے کہ غیر ضروری سچ نہیں بولنا، ٹھیک جی۔ ہمارا جو ویسٹ ہے یہ وہ والی سوچ ہے جہاں پہ وہ اخلاقیات کو دین بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ فریڈم آف سپیچ کے اوپر ہیں، وہ بھی صحیح۔ دین کی جو اخلاقیات ہیں وہ یہ ہیں کہ عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے، ننگا نہیں کرنا، آزادی میں بھی پابندی ہے اور پابندی میں بھی بیلنس ہے، بیلنس ہے، میں اس کو پابندی نہیں کرتا، آپ پابندی نہیں کہتے لیکن وہ اس کا ڈسپلن ہے یقینا۔ ہمیں 20 سیکنڈ میں وقفے جا رہے ہیں، مجھے صرف مختصر بتا سکیں گے آپ کے اس سے ہٹنے کو کیوں تیار ہوتا ہے بندہ، بے چین کیوں ہوتا ہے کہ یار یہ تو نکلی ہے ذرا بات، اس پہ ہم میرا خیال وقفے میں کرتے ہیں بات۔ مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ
نہیں ہے دلچسپی کا باعث تو وہ کیا کہتے ہیں، فیض صاحب نے کہا تم جو چاہو تو سنو اور جو چاہو نہ سنو. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعاؤں کے سلسلے میں جوڑے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں ہم، اور صاحبزادہ عاصم ہارون چشتی صاحب تشریف فرمائیں. اب میں بالکل سمجھ رہا ہوں جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں، اور اگر جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں میں اپنا وہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو دوشالہ پہن رکھا ہے عاصم ہارون چشتی صاحب نے، اس پہ ہیچ لکھا ہوا ہے میرا خیال، یہ اگر صحیح ہے تو وہ جی وہ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں، کیونکہ وہ واقعہ پچھلے دنوں وہ حلو والا ہوا تھا، وہ جس کو حلوہ بھی لوگ سمجھنے لگے اور وہ سارا ہوا، تو یہ ہیچ لکھا ہوا ہے جی. جی ہیچ جو ہے وہ لکھا ہوا، یہ ایک صوفی ٹرمینالوجی ہے. ٹھیک ہے جی. ہست و نیست کی، ٹھیک، ٹو بی اینڈ ناٹ ٹو بی. ٹھیک ہے جی. تو ہیچ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں. نور الحسن نے جو مجھے سمجھنا ہے خود سے ہی سمجھ لیا، ٹھیک، میں کچھ نہیں ہوں. ہیچ، واہ ہیچ ہے. ٹھیک ہے جی. واہ بہت بڑا اچھا. ارے اس میں بھی ویسے بات کریں گے کہ جو کیلیگرافی ہے اس کی کیا روحانی ایک تاثیر دیکھنے میں بھی اور سمجھنے میں، اور پھر جو کرتے ہیں وہ کس میں سے گزرتے ہیں وہ تو. اچھا جی میں بات وہاں تھی کہ بے چین کیوں رہتا ہے انسان اس توازن سے نکلنے کو؟ کوئی ہے یہ اسے ٹینڈنسی؟ توازن سے نکلتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، توازن میں رہے تو بے چین نہیں ہوگا. یعنی توازن سے نکلتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے چین ہونا چاہتا ہے یا اس کو نہیں پتا لگتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں؟ اس کو پتہ نہیں لگتا. پتہ نہیں لگتا. وہ جسے وہ کہتے ہیں نا ٹیمپٹیشن یا شہوت، وہ اس میں آ جاتا ہے. جی آپ کا جسم پرفیکٹ بیلنس میں آپ کا معدہ اس وقت رہتا ہے کہ جب ایک حصہ خوراک، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا، ٹھیک ہے جو فرمایا. لیکن اب لذت کے چکر میں میں اس کا جو نیچرل بیلنس ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہوں. جی تو وہ ام المرائض جو ہے وہ، اور جس کا ہوتا ہے پھر اس کو ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا کہاں وہ بیٹھا اور اس پہ کیا گزر رہی. ایک مسلمان کا جو پرفیکٹ بیلنس ہے ہاتھ کار والے اور دل یار والے، وہ 5 وقتہ نمازیں ہیں. ٹھیک، جب تک آپ اس بیلنس کے اندر رہتے ہیں آپ کی وہ جو روحانی لو ہے روحانی لو چلتی رہتی ہے. ٹھیک جی، تو یہ آپ کا بیلنس ہوتا ہے. ادروائز یہ جس فزیکل ورلڈ میں آپ جو سٹریس لے رہے ہیں، جو انزائٹی لے رہے ہیں، جو یہ ورلڈلی افیئرز آپ کو کنزیوم کر رہے ہیں، جی اس میں آپ نے حد ہی کر دی. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس تو وہ ایک پناہ گاہ نماز کی صورت میں تھی کہ آپ گئے، ٹھیک ظہر میں آپ نے دن میں ٹینشنیں باس کی بھی لے لی، کام کا پریشر بھی ہے، ٹارگٹ بھی اچیو کرنے ہیں، جی تو آپ کسی میڈیٹیٹو سٹیٹ میں ہی نہیں گئے. آپ کا دماغ جو ہے وہ مسلسل اتنی سوچوں کے اندر غلطاں ہے کہ وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے. ٹھیک تو پھر اللہ کریم نے جو ہے وہ پرفیکٹ بیلنس میں واپس لانے کے لیے ظہر کی نماز جو ہے وہ عطا کر دی کہ اب یہ دماغ جو ہے وہ ایک میڈیٹیٹو سٹیٹ میں چلا جائے. اس سے پہلے جو ایک سیلفش ایکٹیویٹی کے اندر تھا، اب اس کو وہ موقع مل جائے کہ وہ اپنی سیلف سے نکل کر جو ہے وہ، جیسے ہمارے مزاح میں کہتے تھے کہ وہ جاگ پائی لور آ گیا، تو ایک وہ والی ایک چیز ہو. اچھا اسی پہ جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ پہاڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میخوں کا کام کرتے ہیں، تو جب آپ تھریشنگ کرتے ہیں اور جب آپ اڑاتے ہیں تو زمین کا توازن بھی خراب ہوتا ہے. آپ درخت کاٹتے ہیں، ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں، یہ گلوبل وارمنگ اور کیا، پھر وہ فلڈ اور وہ ساری چیزیں، تو یہ بھی اسی کی ایک جی اس توازن کو، بیلنس کو آپ نے نکال، آپ نے آؤٹ کیا. جی ہاں. پھر ہمارا ایک عقیدہ ہے نا صحیح پل صراط کا، جی تو پل صراط سے جو دوڑ کے گزر جائیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس زمین کے اوپر متوازن زندگی گزاری ہوگی. اللہ اکبر. ہر لیول کے اوپر وہ بیلنس اور وہ تلوار، یعنی وہ ہوں گے جو آسانی سے گزر جائیں. جی ہاں. تو آپ اگر یہ میں بات کروں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جب سورہ فاتحہ میں بات ہو رہی تھی کہ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو بنیادی طور پر ہم اسی توازن کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں متوازن رکھ. یہ انعام ہے نا، یہ انعام ہے، یہی توازن، پرفیکٹ بیلنس، یہی تو دین حنیف ہے. اور کیا ہے دین حنیف؟ صحیح کہ آپ اپنے فزیکل لیول آف ایگزسٹنس پہ، آپ اپنے مینٹل یا سائیکولوجیکل لیول آف ایگزسٹنس پہ،
آپ اپنے اسپرچول لیول آف ایگزسٹنس پہ ایک ایسے بہترین توازن اور ایکولیبریم میں ہوں جی کہ آپ یہ زندگی اتنی آسانی سے جو ہے وہ گزار کر آگے چلے جائیں. پیکج جو ہے وہ اتنا نا آپ کے پاس ہو کہ پھر وہ سارا بنا دے. پرفیکٹ جو ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو کہانیاں ہوتی تھی پرانی الف لیلا اور اس کی کہ وہ جب شہزادہ وہ جا رہا ہے ایک منزل پہ تو وہ کہتے تھے فلاں رستے سے جب گزرو تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, اس میں چھن چھن کی آواز بھی آئے گی, خوف کا بھی آئے گا پیچھے. مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا کہ یہ پیچھے مڑنے میں کیا ایسا مسئلہ ہے. اب یہ پتہ لگا کہ وہ ڈسٹریکشنز تو آئیں گی لیکن آپ کا وہ جو جیسے وہ جو رستے پہ چلتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کی نظر منزل پہ ہونی چاہیے, نہ وہ نیچے اور بائیں دیکھے, وہ فوکس ادھر, تو وہ بیلنس کر کے وہ پانچ پکڑ کے وہ چلتا رہے گا. ایک عجیب سی میں بات بتاؤں, میرے نانا کی ایک بڑی اور عجیب سی جو ہے وہ عادت تھی. وہ کہیں جاتے نا صحیح تو بوڑھے تھے, خود گاڑی نہیں چلاتے تھے تو ڈرائیور ہوا کرتا تھا. جہاں پہ جانا مقصود ہوتا اگر اس دروازے سے 10 میٹر بھی آگے چلے گئے ہیں اچھا جی, تو وہ گاڑی ریورس نہیں کراتے تھے, وہ کہتے تھے اب آگے سے ہی لے کر آؤ. ان سے پوچھا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ درویش پیچھے نہیں مڑتے, ہمارا کام آگے جانا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پوری کہانیوں میں اس میں پیغام اصل میں یہی ہے. جی 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 کہ ہاں ہو یار بات یہ ہے کہ میں تو اتنا بلیسڈ ہوں, اللہ سائیں نے تو میں کہیں سے بھی سٹارٹ لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یقین مانیے کہ یہ زندگی اگر ایک بساط کی مانند ہے نا, شطرنج ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ سائیں نے انسان کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اس شطرنج کو کسی وقت بھی مٹا کر نئی سے بساط بچھا سکتے ہیں. آپ کسی وقت بھی توبہ کر کے ایک نیا سٹارٹ لے سکتے ہیں, گیم ہی کوئی نہیں ہے. یو ٹرن کیسا, میں نے 2004 کا جب زلزلہ آیا اور ہم بالا کوٹ کی طرف گئے اور جب ہم تھوڑی طرف وہ جو ساری پروڈکشن ٹیم تھی آر وائی کی, ہمارے شاہد بھی سب ساتھ, تو ایک دم کسی نے ایک بات کی, اس نے کہا ایسے نہیں لگتا جیسے اللہ تعالیٰ نے بیڈ شیٹ جھاڑ دی ہو آپ کی شطرنج سے. مجھے خیال کہ بس اب جب آپ جھاڑتے ہیں تو بس پھر تو جو جہاں گیا سو گیا, تو وہ کسی بھی وقت ممکن ہے. اس لیے کہ وہ جو آپ کو اپنے ہونے کا جو بہت یقین ہے وہ بھی نہ ہونا عین ہونا ہی پھر وہ ہے عین ہونا. وہ کہتے ہیں نا کہ بھیک فقیری سیکھنی ہے, چل پنہارن سیکھ, باتیں کرے سخین سے دھیان گگر کے بیچ. تو حضور آپ باتیں کریں سخین کے ساتھ, یہ سارے معاملات جو زندگی کے ہیں یہ چلائیں. جی 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 دھیان تو گگر کے بیچ رہے ہیں کہ میں کس کی مخلوق ہوں اور کس مرتبے پر تخلیق ہوں. اور وہ پنہاری جو ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں رکھنا پڑتا, وہ گردن ایسی ٹکتی ہے اور وہ چل رہی ہے اور وہ گفتگو بھی ہو رہی ہے, ہنس بول بھی رہی ہے, لیکن دھیان جو ہے وہ گگر کے بیچ ہی, گگر کے بیچ. اور یہ بھی پھر وہ ہاتھ کا آرول اور دل یارول. بھٹکا تو دھیان ہی ہے نا صحیح. شیطان اور کیا کرتا ہے, اسی کھوپڑ کو جو ہے وہ بھٹکا دیتا ہے. بالکل ٹھیک جی, آپ کی توجہ بھٹکی نہیں اور آپ نے جو ہے جو ایک شہنشاہ تھے, جو ایک خلیفۃ اللہ فی الارض تھے, آپ کی ریت یہ ساری کائنات تھی. ٹھیک ہے, آپ کا دھیان بھٹکا نہیں اور یہ ریت یہ مادہ آپ کا حکمران ہو گیا. ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جس میں ہم بڑی سادہ انداز میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں اور وہ کون سے عوامل ہیں جو آپ کو بالعموم غیر متوازن کر دیتے ہیں, یا یہ وہ آوازیں ہیں گھنگرو کی یا کیسے جو آپ کے رستے کو کھوٹا کر دیتی ہیں, ذرا فرمائیں گے. اس میں خواہشات کا باب ہے. اچھا جی, آرزوؤں کا باب ہے, دل فریب. آرزوؤں ہی کا چیپٹر ڈیزائر, the chapter of desires is where the Satan plays with you. ٹھیک. آرزوؤں کے ساتھ ہی شیطان جو ہے وہ کھیلتا ہے. اور وہی نفس امارہ بھی وہی, اور وہی نفس امارہ کی اندر ہی تو آرزو ہے. ٹھیک جی ٹھیک. اس کے ساتھ پھر کھلواڑ جو ہے وہ کر جاتا ہے. ہم کبھی بھی اپنی آرزوؤں سے کوئی ڈائیلاگ نہیں کرتے. آرزوؤں سے ڈائیلاگ نہیں کرتے. ہاں, کہ آرزو کیا حال ہے تمہارا, خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک. بھائی آ جو گئی ہے, کوئی خوف آ گیا ہے نور کے دل میں, ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کا, تو نور ایسے جیسے تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ جوتی اٹھائی اور چل بھائی خوف نہیں ہے تیرے ساتھ. بالکل ٹھیک. تو نور تھوڑا سا وقفہ لے لے, نور پوچھے تو صحیح کہ ہاں بھائی خوف
ਯਾਨੀ ਆਪ इसको बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं ओ कुत्ता कंन ले गया तो तुसी भज पे पीछे चेक भी कर लो कि वो कंन ले गया या नहीं। है भी सही। तो खौफ से, अपने खौफ से बात तो करें। इसी को आप मुकालमा कह रहे हैं कि तवक्कुफ तो करो कुछ देर, तवक्कुफ करो, उससे पूछो तो सही कि ठीक है मैं तेरे साथ चलने को तैयार तो हूं, मुज़ाकरात हो, मुझे कोई दलील तो दे, ठीक है, किस चीज के खौफ में आऊं। ठीक है, तो वो कह देगा कि यार लोग बुरा मान जाएंगे, तू पता नहीं अजीब दीवानों अच्छा आप से किसी बातें छोटी सी कर रहा है। मिसाल से वादा करेंगे अगर मुकालमा करना हो आरजू से तो कैसा? ये हम और क्या कर रहे हैं, नहीं आप बन जाएं आरजू, ठीक है, और मैं मुकालमा उसके साथ कर लेता हूँ। ठीक है जी ठीक है, तो अब आप लालच बन जाएं या खौफ बन ठीक जाएं, है। जो मर्जी बन जाएं। ठीक है जी ठीक है, पूछिए। तो मैं आप आ गए, हाँ मैं आया तो मैंने कहा आसिम साहब बात ये है कि हैं क्या लालच है, खौफ है? हाँ मैं क्या आपका नहीं दिल चाहता छोड़ो यार ये किस काम वाम में पड़े हुए, जरा बनाओ को 2-4 प्लाट प्लूट खरीदो, गाड़ी वाड़ी हो, जरा टशन वशन हो, सही नहीं क्या ख्याल? यार बात तो तेरी जो है वो बिल्कुल ठीक है और दिल भी मानता है, अब इस उम्र के अंदर इतना काम करने को भी दिल नहीं चाहता। चलो अच्छी तो जो है वो चंद साल गुजर बसर हो ही जाएगी, बात तेरी ठीक है, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ जी कि क्या मैं कब्र में भी उस चीज़ को ले जा सकूंगा जो तू मुझे कह रहा है जिसके लिए? जी क्या ये ज़िंदगी छोटी है या आने वाली ज़िंदगी छोटी है? जी तो ये मुझे बता दे तो मैं तेरे साथ। आसिम साहब तुम्हारी बातों से लगता है तुम तरक्की नहीं करना चाहते। क्या यहाँ की तरक्की जिसके अंदर मेरे पास 10-15 साल हैं, इसको मैं तरजीह दूँ उस तरक्की के ऊपर और उस बुलंदी के ऊपर जहाँ मैं फिरदौस बरी में हूँ? तो तू बता कि समझदारी का जो है वो फैसला क्या होगा, ये यहाँ की तरक्की या वहाँ का मकाम? अब ये वो रीजनिंग का प्रोसेस है, ये रीजनिंग का जो प्रोसेस आप करते हैं। हाँ, और मुझे याद ये मुझे जो एक सालिक को करना पड़ता है। जी अल्लाह वो गरीके रहमत करे, मुझे वो फिल्में बड़ी अच्छी लगती थी वहीद मुराद साहब की, जिसमें आईने में नजर आता था, वो कहता था अशरफ तुमने ये किया कि नहीं, एक मुकालमा, तो वो रीजनिंग ही वो हम और ये हम करते हैं। हाँ ये हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। हमारे पास यकदम से लालच आया ना कि जनाब वो कुर्रा अंदाजी के अंदर एक गाड़ी आपकी निकल आई। हाँ जी, तो आप वो बेमानी सी कोई चीज खरीदने के लिए चले गए। जी चले गया, सिर्फ लालच ने ड्राइव जो है वो किया। तो अगर उस वक्त आप गौर कर लें, और ये जो इसका मतलब फोन कॉल्स भी जो आती हैं वो हमारे अल्लाह सलामत रखे, फात मुस्तफा के शो का कुछ होगा, हो गया जी मैं आपको मुबारक, आपने जीत ली, तो अभी आपने ध्यान ही नहीं किया और आप निकल गए उसमें, और फिर नुकसान भी उठाया आपने, और उठाया बिल्कुल। हम अक्सर आप देखेंगे बिला वजह के खौफ हैं यार। इसका मतलब ये हुआ आसिम भाई कि ये तवाजुन से जो चीज बहुत ज्यादा बाहर करती है उसमें लालच एक अहम किरदार है। आरजू और लालच, आरजू और लालच दो, तो ये दो ही कैरेक्टर हैं कि कोई और भी है, जरा बता दें। वैसे मैंने यही कैरेक्टर हैं या फिर मिसयूज, ये आप इमोशंस इसके खौफ भी इसमें है। जी जी, खौफ का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जी। जो लालच है वो उसके अंदर आप खौफ दिलाकर भी लालच करते हैं और आप जो है वो उम्मीद दिलाकर जो है। अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि देखो ये जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो तो तुमने नहीं देखा हो वो उसके साथ क्या उसका असर हुआ था और क्या हुआ था, तो तुम्हारा भी ये होगा, तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, छड़ तेरे करना की फर्क पैदा है। यार बात ये है कि मैं ये करने को तैयार हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाया है। यहाँ पर कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान जैसा फिजिकली नहीं है। अगर फिजिकली एक दूसरे जैसा इंसान नहीं है तो इसकी जिंदगी भी एक दूसरे जैसी नहीं है। वाह जी वाह, क्या आपने याद करा उसमें मेरे हर जिंदगी का एक अंजाम जो है वो लिखा है जी। आपको दिलचस्प बात बताऊं और ये मुझे याद आ गया, आप गौर करिएगा, सबका अपना क्वेश्चन पेपर है। हाँ कुछ के हाँ कुछ सवाल कंपलसरी हैं जो दूसरे के छोड़ने की ऑप्शन है, तो इसमें नकल नहीं बच सकती, इसमें बूटी नहीं चल सकती। अब ये है बड़ी और रश्क बड़ा आता है दूसरे की तरफ देख के कि यार ये पर्चे की चल रहे हैं, लेकिन वो जो आपका है उसका पर्चा आपने ही हल करना है, और वो बड़ा सोच समझ के और देखभाल के आपके लिए वो पर्चा तरतीब दिया गया है जिसमें से आपने वो उजाल और उजाग के निकल भी जाना है। क्यों? लेकिन ऐसा है सही कि मुश्किल कोई भी नहीं, मुश्किल कोई भी नहीं। अल्लाह सही ने फरमा दिया कि तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर नहीं है, नहीं। तो आप जिस भी लेवल पर हैं, ठीक, आपका पर्चा भी उसी आपकी बर्दाश्त के मुताबिक ही होगा।
اس کی خواہش ہے کہ آپ پاس ہوں. واہ سبحان اللہ، واہ جی، ایگزامینر کے قربان، ایگزامینر کے قربان. اس نے پیپر لیک کیا ہوا ہے قرآن کریم کی صورت میں، اور کیا ہے اپنے نبی کی صورت میں جو ہے مکمل ماڈل دے دیا ہے اوپن کہ چل کامیاب ہونا ہے تو اسے دیکھ، جو یہ کر رہا ہے پڑھ بھی نہیں، جو صرف خالی یہ دیکھ کر کرتا رہے، جو یہ کر رہا ہے، جو اس کا عمل ہے، تو پاس ہے. سبحان تو اس سے ڈر کس بات کا؟ اس کی تو پوری سپورٹ ہے. سبحان اللہ، یہ ساری قدرت آپ کو دکھانا شروع کر دیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت کا ایک شعر یاد آ گیا. جی جی، در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجد. اچھا جی، نصیر الدین کے سینے میں عشق کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. این طرفہ تماشا بھی، یہ عجب تماشا دیکھا ہے. دریا بہوبا بندر کہ سمندر ایک بلبلے میں آ گیا ہے. سمندر ایک بلبلے میں آ گیا. An ocean within a bubble. واہ واہ واہ. So my dear, this apparent ocean is within this bubble. یہ جو آپ اپنے آپ کو پانی کا بلبلہ بنائے بیٹھے ہیں نا، سمجھے بیٹھے ہیں جی، اس کریم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے. یہ سارا سمندر ہے آپ کے اندر ہی. کھولیں تو صحیح. عاطف صاحب یاد آ گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، سب پانی کا بلبل. 4 دن آدھی دنیا ہے، کوئی کھا لے پی لے موج اڑا، سارے کام اب پاتا نہیں. صاحب جی مجدد صاحب نے بیٹھے ہیں. مجدد میاں یہ بتائیں کہ یہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں اس سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ آپ کیا چاہیں گے کہ اس وقت کیا پڑھا جائے؟ کچھ نہیں بات دل کو لگتی ہے؟ بالکل، بہت ساری باتیں ہیں جن سے بہت اچھا لگتا ہے سن کے، بہت اچھا سیکھنے کو ملتا ہے. اور یقین کرے بہت ساری باتیں کرتے ہیں عاصم صاحب، اور یقین کرے ہم ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا سلسلہ ایک ہی ہے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اور بہت سیکھنے کو بھی ملا. اور ہم اکثر یہاں سے جب اٹھ کے بیک سٹیج بیٹھتے ہیں تو اکثر یہی ڈسکشن گفتگو ہوتی ہے کہ آج یہ ٹاپک کی بات ہوئی اور یہ چیز سیکھنے کو ملی. اور ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ لوگ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے یہ چیز. جو آپ اچھا ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو بتائیں. بسم اللہ، بسم اللہ. ہاں جی، کیٹلسٹ تو یہ. بسم اللہ، بسم اللہ. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں حاضر ہم ہیں. اور مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، میں جھولی خالی لایا ہوں. ہم اب وقفے سے پہلے سن رہے تھے کلام، اور سبحان اللہ کیا صابری رنگ بھی غالب تھا ماشاءاللہ. لیکن اس کے دوران میں 2 چیزیں ہو گئیں. وہ یہ کہ خبریں آئیں سما پر، ہیڈ لائن نیوز. تو ہیڈ لائن نیوز میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ بقا کے لیے ایک اور IMF پروگرام جو ہے وہ ناگزیر ہے. 1 ارب روپے وہ اگلے مہینے مل جائے گا. اس کے بعد ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا اور سخت فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. انہوں نے کہا سخت فیصلے ان پہ ہوں گے جو ان فیصلوں کو برداشت کر سکے، بوجھ ڈالا جائے گا. یہ ذرا ریٹرک صحیح ہے، یہی ہم سنتے ہیں، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے سلسلہ. پھر اینٹنی بلنکن صاحب نے کہا کہ رفح پر زمینی حملہ جو ہے اس کی ہم حمایت نہیں کریں گے، اور یہ بڑی غلطی ہوگی اگر کیا جائے. تو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مخالفت کریں گے، لیکن انہوں نے کہا حمایت نہیں کریں گے. تو جناب عمران بشیر بھی تشریف لے آئے، ایسا تشریف لائے. اور یہ محفل جو ہے جی ماشاءاللہ سجی ہوئی ہے. اور عمران بھائی السلام علیکم. سمندروں کی جو خبر آپ لائے ہیں وہ آپ نے ہمیں بتانی ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ تشریف فرما ہیں، جویریہ سلیم بیٹھی ہیں، اور مولانا عمران ریاض صاحب تشریف لے آئے، اور ڈاکٹر عمیر محمود الوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور صدیقی صاحب، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، اور جواد حسین عابدی صاحب، علامہ جواد حسین عابدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں جتنی گفتگو ہو رہی تھی، آپ مروے آپ آگے تھے، جو جس طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ جتنی خبریں ہم نے ابھی شیئر کی انٹرنیشنل اور نیشنل بھی، تو وہ جو توازن ہے وہ ہم نے کھویا ہے. تو ہم اس نہج پر ہیں قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ، ذرا فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی قوالی میں نظر کرم کی بھیک کی التجا کی جا رہی تھی. جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یہود نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے ارادے سے رائنا کے لفظ کو موڑ توڑ کر اس طرح سے پڑھا کرتے تھے کہ وہ توہین آمیز جملہ بن جاتا. اللہ اکبر. اگلا آیت کا حصہ کیا ہے؟ وَقُولُ انظُرْنَا.
تو رائنا مت کہا کرو تو کیا کہا کرو؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یا حبیب اللہ انظر حالنا، جب آپ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک اہل ایمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کے ہمیشہ طلبگار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج بھی پوری امت مسلمہ جس تکلیف اور درد سے گزر رہی ہے اور حالات حاضرہ ہمارے سامنے ہیں، اللہ غنی و انتم الفقراء، اگر ہمارا فقر غنا میں تبدیل ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے تبدیل ہوگا۔ اگر فقر غنا میں تبدیل ہوگا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور سے۔ ٹھیک، آپ دیکھیے کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 38F میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت ربا کے نظام کو جلد از جلد ختم کرے گی۔ ٹھیک، اور جو سود کا لین دین ہے تو فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں they are at war against Allah and his prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر ہم قومی سطح پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ اعلان جنگ کیے بیٹھے ہوں تو ورلڈ بینک، IMF سے لے کر دنیا کی کوئی قوت ہمارے مسائل کا حل ہمیں پیش نہیں کر سکتی۔ اب جہاں تک بات ہو رہی ہے میانہ روی، توازن، یہ دراصل اخلاق کی ایک صفت ہے۔ ٹھیک، افراط اور تفریط کے درمیان عدل، اور ہمیشہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر نظام حیات کی جو ایتھیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک نظام العقائد ہوتا ہے جن پر پورے اخلاقیات کے نظام کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ تو اسلام میں جو صفت اعتدال ہے، جس کو توسط کہا گیا، جس کو میانہ روی اور الاقتصاد کہا گیا، اس کی بنیاد اللہ کی صفت العدل پر قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود العدل ہے، عادل ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں یا اس پوری کائنات کے ذرے ذرے میں کہیں بھی ظلم نظر نہیں آتا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ سورہ رحمان کی جب ابتدا کی گئی ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے جب آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا ہے تو وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیلنس کو رکھا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سامعین اور ناظرین کی توجہ اس بات کی طرف جانی چاہیے کہ اگر اس پوری کائنات میں آپ کو بیلنس نظر آ رہا ہے، اس انسانی وجود کے اندر آپ کو بیلنس نظر آ رہا ہے، ذرا سا اگر آپ کے جسم میں تیزابیت اونچ میں اتار چڑھاؤ آ جائے، شوگر میں اتار چڑھاؤ آ جائے، تو انسان کی زندگی کا پورا نظام جو ہے وہ خرابی کی طرف چلا جائے۔ تو اگر ہمیں اپنی دین اور دنیا دونوں میں توازن، بیلنس اور میانہ روی چاہیے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بلا شبہ تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے۔ اسی لیے حدیث میں الاقتصاد، بیلنس، میانہ روی کو عادی معیشت کہا گیا اور نبوت کا 25واں جز بھی کہا گیا۔ علامہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ ٹرین پٹری پر چلتی رہے تو وہ منزل پر پہنچ جاتی ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ خبر آئے کہ بوگیاں اتر گئیں تو حادثہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جن حالات سے امت مسلمہ اور مسلمان ممالک اور فرد بھی نبرد آزمائے ہیں، ہمارا بیلنس آؤٹ ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اگر بیلنس آؤٹ ہوتا تو شاید اس کو سنبھالنے کی یا اس کو دوبارہ سے ری بیلنس کرنے کی بات کی جا سکتی، لیکن اس وقت معاملہ تو کچھ اور ہو چکا ہے۔ اس وقت ہم اپنی سمت سے ہی ہٹ چکے ہیں۔ اس وقت ہم نام کے تو مسلمان ہیں، اگرچہ یہ حقیقت بہت تلخ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے قرآنیات کو چھوڑ دیا۔ اچھا، آپ سمت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن لیس والی بات۔ قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآنیات ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسلام ہماری زبان پر ہے، اسلامیات ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے ان اقدار کو چھوڑ دیا کہ جن کو قرآن مجید نے بڑے واضح طور پہ بیان فرمایا تھا۔ آج کبھی سوچیے نا، آپ جن سے آپ قرضہ لے رہے ہیں ان کا مذہب کیا ہے؟ ان کا مذہب تو اسلام نہیں ہے، لیکن ان کے پرنسپلز کو اگر آپ دیکھیں گے، یعنی آل اوور اگر آپ دیکھیں گے، ان کے جو عدل کا نظام یا جو ان کے بہرحال ایک طریقہ جس کو ہم لوگ بڑا یوں کہیے کہ فخریہ فالو کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، اس تمام قوانین کی جو اصل ہے وہ آپ کو اسلام میں آ کر ملتی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں وہاں پر ہیراسمنٹ کے لاء کی، اسلام کے اندر اس کا قاعدہ موجود ہے، قرآن مجید میں آیات موجود ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی اور اس کو جناب قتل کر دینا، وہاں سخت قوانین اس کے موجود ہیں۔ اسلام ہمارا تھا، قوانین ہمارے یہاں تھے، نافذ انہوں نے کر لیا، ہم عمل سے دور چلے گئے۔ بات آپ نے کی میانہ روی کی، آج آپ دیکھیے کہ 5 لاکھ کمانے والا بھی رو رہا ہے، 10 لاکھ کمانے والا بھی رو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
اس نے قناعت کو چھوڑ دیا، جو ہے اس پہ قانے ہونے پہ راضی نہیں ہوا۔ حدیث میں کہ القناعت مال لا ينفد، قناعت وہ سرمایہ ہے، وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا کہ جس شخص نے من آتا فی غیر حق فقط اسرفا، جس نے حق سے ہٹ کر کچھ خرچ کیا۔ آج آپ گھر سے شروع کریں، یعنی ہم نہیں بات کرتے پاکستان کی اکانومی کی، میں اپنے گھر سے شروع کر لیں، اپنے آپ ہی دیکھیے، جس نے حق سے ہٹ کر کسی چیز کو کہیں صرف کیا فقط اسرفا، اس نے اسراف کیا۔ ومن منع من حق فقط قترا، اور جس نے حق ہونے کے باوجود وہاں پر اس چیز کو نہیں لگایا، اس نے گویا کہ تنگی کو پیدا کیا۔ اس وقت جہاں خرچ نہیں کرنا بنتا وہاں خرچ کرنے میں شاہ خرچ نظر آ رہے ہیں، جہاں خرچ کرنا واجبی بنتا ہے وہاں نظر نہیں آتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت آپ کو جود و سخا کے وہ مینار نظر آئیں گے کہ جن کے گھر میں عالم یہ ہے کہ وہ واجب نان نفقہ دینے سے آ رہی ہیں، لیکن وہ جود و سخا کا اس وقت ایک آئیکن مانے جاتے ہوں گے۔ لیکن گھر کے اندر اگر کوئی کر رہا ہے اپنے نان نفقوں کو پورا اور وہ دکھاوے کا خرچ نہیں کر رہا تو اسے کنجوسی کے تانے بھی ملیں گے، اسے یہ بھی کہا جائے گا مال دبائے بیٹھا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ شریعت کی نگاہ میں اہم و مہم کیا چیز ہے، اس پر گھر کے واجب نفقے لازم تھے، یہ مستحب صدقات چیریٹی کرنا یہ نفل کی خاطر، پھر بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اس طرح، اسی وجہ سے بجٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ وہ جو لفظ تھا نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، اب تو چادر تکیہ بستر سب ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی چادر میں جاننے کو تیار ہیں کہ تم مدد کر دو۔ یہ کب تک بقا کے نام پر ہم جو ہے چاہتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ یہ کون سی قسط آخری ہوگی جو پاکستانی نسل سنے گی کہ یہ آخری قسط تھی اور اب ہم اس قسط سے باہر نکل گئے؟ مجھے گھر سے شروع کرنا پڑے گا، میں اپنے عمل پر دوسرے کے کندھے پر ڈال کے جاننے چھوڑا۔ صحیح، آج آپ ہی پرسوں وہ کہہ رہی تھی، پروین شاکر کا مصرع آپ دہرا رہی تھی کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عدل اور ہم اس کی خواہش بھی کر رہے ہیں، ایک بہت جملہ سننے کو ملتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو پوری زندگی لوگ کیا کہیں گے کے چکر میں ہی گزر جاتی۔ یہاں ہم کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی، محلے میں کہتے ہیں ساتھ والا کیا کہے گا، تو پھر ہمیں فکر کس کی ہے آپ کے خیال میں ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور بھائی، گھریلو اور انفرادی طور سے تو لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر کے معاملات ہیں تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کروں، وہ تو ایک لحاظ سے چلیے ایک گناہ ہوا۔ ہم تو اس وقت لوگ ہمارے بارے میں ہی سب کہہ رہے ہیں، جو ہمارے حالات ہیں، جو ہماری اقتدار تک کے چلے گئے معاملات، پوری دنیا میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم رسوا ہو گئے؟ اب تو بات اس سے بہت آگے نکل گئی کہ لوگ کیا کہیں، مطلب وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ گنڈے بھی کھا رہے ہیں اور ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں، ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے نا کہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے بھولو گے تو میں تمہیں بھلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت میں یہ 5 اعمال نہ آ جائیں، اور اگر یہ آ گئے تو ان کا جو ری ایکشن ہوگا، وہ کسی بھی قوم میں آئے تو یہ ری ایکشن ہوگا۔ دہرا دیجیے، آپ ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی بھی قوم میں اگر بدکاری، عریانی، بے حیائی علل اعلان شروع ہو گئی تو اس قوم میں ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں ابھی ہم بچے تھے تو کینسر سن رہے تھے، پھر ایڈز، اور پھر جانے کیا کیا شروع ہو گیا۔ ابھی ایک کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، ابھی تک دوسری بیماری آ جاتی ہے، علاج نہیں ملتا۔ دوسرے، جو قوم، جیسے ابھی سود کی بات ہوئی، جو قوم سود لینا دینا نہیں چھوڑے گی، اس قوم میں اللہ تعالیٰ ایسے حکمران مسلط کر دیں گے جو آپ پر رحم نہیں کریں گے۔ جو قوم زکوٰۃ میں چوری کرے گی، اس قوم پہ اللہ تعالیٰ بارش برسانا بند کر دیں گے، اگر چڑیاں اور پرندے نہ ہوں تو آپ کو ایک بوند پانی نہ ملے، ان کے صدقے پانی ملا ہے۔ چوتھا یہ کہ جو قوم، جس قوم کے حکمران اللہ رسول کی عہد شکنی کریں گے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف حکومت کریں گے، ان سے غیر قومیں ان کا قیمتی اثاثہ چھین لیں گی۔ اور ایک اور عمل ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جس کے نتیجے میں باہم کشت و خون کرنے لگیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو ہی کاٹنے مارنے لگیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے، پورے قرآن مجید میں کسی نہ کسی نبی کی امت پر کسی ایک وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت لوط پر ایک وجہ سے، حضرت شعیب پر کی قوم پر ان بے ایمانی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، حضرت نوح کی قوم کو مستقل نافرمانی کی وجہ سے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو جنت کے مستحق بھی ہیں اور دعوے دار بھی ہیں، پوری قوموں کی تباہی اور عذابوں کو آپ دیکھ لیجئے جس وجہ سے ہوئی، وہ ساری کی ساری من و ان ہمارے پاس ایک ہی وقت میں موجود ہیں۔
ٹھیک ہے. اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ عذاب بھی ہم پر نہیں آنا چاہیے, آتا بھی نہیں ہے, آئے گا بھی نہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم مجبور ہیں. مجھے بتائیے اس مجبوری کا دامن کب چھوٹے گا, کب اینڈ ہوگا؟ ہم تو جب سے پیدا ہوئے پاکستان یہ مشکل حالات اچھا میں. سوال آپ نے کر دیا. میں مولانا عمران بشیر صاحب کو کی طرف ہی بڑھا دیتا ہوں. مجبوری کا دامن کب چھوٹے گا, کون سی قسط علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری ہوگی؟ اور عمران بھائی یہ بھی بتائیے کہ یہ جب ہم سب باتیں کرتے ہیں تو اس سے بڑا ذرا دل بیٹھ بھی جاتا ہے, اور پھر ساتھ ایک دم یہ بھی خیال آتا ہے یار ایڈے بھی ایسی برے نہیں, وہ دیکھو کہ کر دے رہے ہیں, وہ ترقیاں کر رہے ہیں, سارا کچھ یہ ہو رہا ہے وغیرہ ہمارے پہ ہی. اور وہ علامہ صاحب نے شکوہ جواب شکوہ جب ہم سن رہے تھے کہ وہ اگر بجلی گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, آپ کیسے دیکھتے ہیں مولانا عمران بشیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, ایک مقام پہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی امت کو امت وسط بنایا ہے, معتدل امت, اعتدال والی. اس آیت پہ آپ غور کریں, 143 143 نمبر آیت ہے, سورہ بقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے, تو یہ بالکل اعتدال درمیان میں یہ آیت بن. اچھا آیت ہے, نمبر بھی اس کا 143 143. جی. اور کہا کہ یہ امت لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کل قیامت کے دن ساری امتوں کے لیے یہ گواہ بنے گی. اور بنیاد کیا بنائیں کہ یہ معتدل مزاج, خیر الامور اوسطها, سب سے بہترین مزاج, سب سے بہترین کام وہ ہیں جو اعتدال کی ترتیب پہ ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات میں دنیا آخرت کی نجات ہے, لیکن جس چیز کے ساتھ امام الانبیاء لفظ نجات جوڑ دیں تو اس میں کس قدر نجات آ جائے گی. آپ نے فرمایا ثلاث منجیات, 3 چیزیں اپنا لینا, دنیا آخرت میں تمہیں کوئی نجات سے روک نہ سکے گا. سب سے پہلی چیز فرمائی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ, خوف خدا. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, فلاں ادارہ دیکھ رہا ہے, فلاں بچہ دیکھ رہا ہے تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے اس کو کوئی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا فرمایا القصد فی الفقر والغنا, چاہے فقر میں ہو, چاہے غنا میں ہو, چاہے تونگری میں ہو, مالداری میں ہو, چاہے فقر و فاقہ میں ہو, اپنے خرچ کو قصد اقتصاد درمیانہ روی میں رکھنا. ہمارے ساتھ چاہے ہم انفرادی سطح پہ دیکھیں یا اجتماعی سطح پہ دیکھیں, ہمارے معاملات ہوتے ہیں, حالات ہوتے ہیں, یہاں تک کہ سائیکل لینے کے حالات ہوتے ہیں, ہم موٹر سائیکل لینے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. موٹر سائیکل کے حالات ہوتے ہیں, ہم مہران کے چکروں میں. جی اب میں نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ عمرے کے لیے بھی قرضہ اور اس کے لیے بھی آگے اور جہیز کے لیے بھی قرضہ, مطلب یہ اب اکنامک ایکٹیویٹی ہے شاید. جی یہ ایک بیماری آ گئی ہمارے اندر, اور یہ اسی نگاہ کے ساتھ, چاہے ایک ریڑھی والا ہے, چاہے وہ ارب پتی ہے, وہ اسی فقر و فاقے کے ساتھ ترستی ہوئی نگاہوں کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. امام الانبیاء کی ایک بات چھوڑنے کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا القصد فی الفقر والغنا, میانہ روی میں آ جانا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو دیا جلانے کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں, اور فقیر مانگنے والے کو سونے کے ڈھیر بھر بھر کے دے رہے ہیں. تو جب پوچھا جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے, فرمایا اس کا حساب رب نے مجھے دینا ہے اور اس کا حساب میں نے رب کو دینا ہے. تو اپنی ذات سے ہم بسم اللہ کریں, ابتدا کریں. اماں خدیجہ کے بارے میں کل بھی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ ملکۃ العرب ہونے کے باوجود, سینکڑوں ملازمین ہونے کے باوجود, ابھی اسلام میں اس طرح کے احکامات بھی نہیں ہے کہ سب کچھ قربان کر دیں, سب کچھ نچھاور کر دیں, لیکن بیس اور بنیاد بنا کے بتایا کہ اپنا سب کچھ تن من دن نچھاور کیا. اللہ نے ان کو پوری امت کے لیے خیاروں کا ذریعہ بنایا. وہ خاتون جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنی, وہ خاتون جو خاتون جنت کے لیے جنت بنی, وہ کن بنیادوں پر کہ اپنی ذات کو ختم کر دیا. انہی روشوں پہ چلتے ہوئے خلفائے راشدین, صحابہ کرام اور عمر بن عبدالعزیز 2 سالوں کے اندر, 2 سال کچھ ماہ کے اندر 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا نہ تھا. وجہ کیا تھی کہ اپنی ذات کے ساری خواہشات کو نہیں, ضروریات کو بھی ترک کر دیا. ایسے ہی. اچھا جی, خبر چونکہ خبر سے خبر بات نکلی, ہمارے جو وزیر اعظم اور جو کیبنٹ ہے اس نے تنخواہیں لینے سے انکار کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں تنخواہ ہم نہیں لیں گے. میرا ویسے ایک دل چاہ رہا تھا, میں ویسے اس فورم پہ آپ سے بھی کہوں, یہ جو پہناوا ہوتا ہے نا جی, جو آپ پہنتے ہیں, اس سے بھی بڑی محرومی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے.
اس لیے کہ اگر آپ کہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں اور آپ اگر اس کے لیے وہ جائیں کسی بھی جگہ پہ کسی سے کوئی مدد کی درخواست کرنے, تو برانڈڈ آپ کا سوٹ ہو, بوٹ آپ کا بہت ہی مہنگا ہو اور ٹائی بھی فرسٹ کلاس ہو اور آپ بابو بنے ہوئے ہوں, تو وہ کہیں گے کہ یار یہ تو کانٹرڈکشن ہے, آپ کہہ رہے ہیں حالات آپ کے خراب ہیں لیکن دکھنے میں لگتے نہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے ذرا سادہ ہی سارے کریں تو اچھا ہے, اور قومی لباس کو بھی فروغ دیں تو اور بھی اچھا ہے, پر جو بھی پہنے لیکن سادہ ہو. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ لباس بھی عمر بھائی بولنے اور کاٹنے لگتا ہے بعض وقت؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہناوا بھی کسی کی محرومی کا باعث بھی بن جاتا ہے؟ اس سے بھی وہ جو کمپیریزن پیدا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو نا اے ہونا چاہیے تھا, تو پھر وہ ایک سفر اس کی طرف شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے اسی لیے شاید جتنی یہ فرامین بتائے جا رہے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اس کو رائج کیا جائے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اگر کشکول ہم نے بہت مہنگا بنایا ہوا ہے اور بھیک مانگنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم دراصل یہ بھیک اور یہ کشکول اپنے ملک اور قوم کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک اور قوم کو ایک ایسے عذاب کی طرف دھکیلنے کے لیے ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جو شاید ہم کبھی کمپنسیٹ نہ کر سکیں. جی آپ دیکھیے کہ 1400 سالہ تاریخ اسلامی میں ہمیں ایک بات ہمیشہ ہم پر یہ واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اہل ایمان خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا, یعنی وکانہ بین ذالک قواما, کہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخیلی کرتے ہیں بلکہ درمیان کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں. اب یہ جو میانہ روی اور اعتدال ہے یہ صرف خرچ کرنے میں نہیں ہے, یہ میانہ روی اور اعتدال آپ کی اور ہماری فکر میں بھی ہے, عقیدے میں بھی ہے, عمل میں بھی ہے, یہاں تک کہ زندگی کا کوئی بھی کام یا عمل یا قول ہو. آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. یہ ہماری گفتار کا توازن ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عقیدہ اس یقین جازم کو کہتے ہیں کہ جو شک کو کبھی قبول نہ کرے. یہ جازم کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز جو یقینی حتمی ہو, جس میں کسی قسم کا کوئی شک موجود نہ ہو. بالکل صحیح. تو ابھی عاصم بھائی بھی یہی بات کر رہے تھے کہ عقیدے میں تو انسان غیر متزلزل ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے, اور اسی لیے کہا گیا کہ ایک صاحب ایمان کے دل میں دنیا کی کسی بھی شے کی محبت ہو سکتی ہے لیکن جو شدید ترین محبت ہوگی اشد حبا للہ. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ امت میں بیلنس پیدا کیا تو فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. دین میں بھی بعض اوقات ریلیجیس ایکسٹریمزم انسان کو بیلنس سے ہٹا دیتا ہے. یہ ہم اس کو بالکل جوڑیں گے, اور یہ یہیں سے اب دیکھیے ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور جب واپس آئیں گے تو اجتماعی کی سطح پہ جیسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں اتنی باتیں سن رہا ہوں, میرے کرنے سے کیا فرق پڑے گا اور میں کیا کر سکتا ہوں, تو وہ ہم بات اب کریں گے کہ اپنے اپنی جگہ پہ ہم کیا کیا کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں. اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. استاد نصرت فتح علی خان, یہ ان کی کمپوزیشن اور طرز, اور تحسین بھائی کو سلامت رکھے, انہوں نے یہ گیت بھی گایا اور کیا اچھا. لیکن آج میں یہ بات بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن میں یا دیگر جگہوں پہ بھی, آپ مختلف چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ موڈ آف کمیونیکیشن دیکھ رہے ہیں. آپ جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو پورا سیرہ مبارکہ کا ذکر آ جاتا ہے, تاریخی حوالے آپ کو نظر آ جاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی بچے کو نیوٹریشن کی چیزیں کھلانے کے لیے کوئی دودھ میں آٹا گوندھ کے پراٹھا کھلایا جاتا ہے, کچھ میش کر کے کھلایا جاتا ہے, تو کسی نہ کسی بہانے سے بات پہنچے. اور مجھے فرید ایاز صاحب کی بات یاد آئی, تو انہوں نے کہا وہ جب محفل میں بیٹھے تو میں کہتا ہوں ابے پڑھو اللہ, تو اس بہانے بچے پڑھتے تو ہیں, یہ سلسلہ تو ہے, وہ ساتھ کہتے ہیں. تو یہ ہمیں اپنے میڈیمز کی بھی بڑی قدر کرنی ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میڈیم سے گھبرانا نہیں ہے. اچھا جی, اب بات وقفے سے پہلے جو ہو رہی تھی اس کو وہیں سے جوڑیں گے,
اور یہ بات بھی اب مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ جیسے آج کل میں ریڈ لائنز کا بہت ذکر ہوتا ہے کہ یار یہ ریڈ لائن ہے, یہ کراس نہ ہو. تو جیسے ہمیں یہ ربا اور سود کے حوالے سے پتہ لگا, اور یہ ایک کیا کہیں کہ مسلسل ہی ایک چل رہا ہے کہ ہاں کریں گے, لیکن نہیں, ول نظر نہیں آ رہی, اور خوف بھی ہے اور ڈر بھی ہے, اور یہ ہے کہ اگر یہ کیا تو کلیپس کر جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ. آپ بھی سنتے ہیں اس حوالے سے کام بھی اسلامک بینکنگ کا بھی, وہ بھی ایک پیرلل ہوا, لیکن وہ بہت ہی قلیل مقدار ہے. جہاں ہمیں سیٹ کرنا تھا اور ہمیں لیڈ کرنا تھا, وہاں ہم بالکل ہی وہ لائی لگی ہو گئے, مطلب کہ جس نے کہا تو اسی کے پیچھے لگ گئے, اور شاید اس سے میرا خیال وہ مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آ رہے. مہر بھائی, آپ بات ہو رہی تھی ایکسٹریمزم کی, اور پھر ورلڈ اوور ایک نئی ٹرم جو نکلی وہ فنڈامنٹلزم کی نکلی, اور پھر وہ ہم نے جو دیکھا ریلیجس ایکسٹریمزم کی ٹرم بھی نکلی, اور پھر وہ معطوب بھی کیا گیا بہت سارے حوالوں سے, اور پھر ایک باقاعدہ وہ ایک ایجنڈا بھی نظر آیا, اور ہم نے پھر یو این میں جیسے ابھی اسی مارچ کا ہی وہ ایک دن مقرر کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور دیگر پیغمبروں کی, اس کے حوالے سے بھی یو این میں یہ بات ہوئی. اب سوال یہ کہ بات کر رہے تھے ہم توازن کی, تو یہاں بھی پھر وہ جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, تو یہاں بھی کہاں کچھ بیلنس کا کیا مسئلہ ہوا جس طرف آپ نے بات ختم کی؟ دیکھیے, اس وقت جو ہمارے یوتھ ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. اچھا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو انتہاؤں کے درمیان ہم پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے, دوسری طرف سیکولر ایکسٹریمزم ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کو ہوا دینے کا سبب بنتے ہیں. یعنی لا دینیت بھی ہے اور دین بیزاری بھی. تو ہمیں اس وقت ڈائنامک آرتھوڈاکسی کی ضرورت ہے. ڈائنامک آرتھوڈاکسی کیا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد اور اصولوں کا مستقل طور پر پابند رہنا ہے, کاربند رہنا ہے, اور ہمیں جب ان اصولوں کو, ان ایٹرنل پرنسپلز کو اقبال کی زبان میں جب ہم اس کو اپلائی کریں گے اپنے موجودہ دور پر, تو انہیں جو ہے وہ ڈائنامک ہونا ضروری ہے. تو جب آپ اعتدال پسندی کے ساتھ اپنے عقائد پر کاربند رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو نتائج مثبت ہوتے ہیں. دیکھیے, ہماری 800 سالہ حکومت اسپین میں ختم ہوئی ہے, بغداد تاخت و تاراج ہوا ہے, ہمارے سامنے سلطنت عثمانیہ کی بالکنائزیشن موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. پروردگار عالم کبھی قوموں کی اجتماعی اور مجموعی طور پر غلطیوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. دو لفظ ہیں, ما بقوم, ما بانفسہم. تو جب تک ہم اپنے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں مجموعی طور پر قوم کے اندر آ گئی ہیں, ہم ان کو تبدیل نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کو تبدیل نہیں کرے گا. یعنی وہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے وہ آپ کو کرنی ہوگی, یہ کرنا پڑے گی. اور اس میں ایک بہت اہم بات جو عصر حاضر کے حوالے سے بہت ریلیونٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ اس کو کہا جائے. آپ نے اسلامک بینکنگ کا ذکر کیا. دیکھیں, یہ جو پورا کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم ہے, جو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم دنیا کو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دیا گیا ہے, اس نے سلور اینڈ گولڈ کوائنز کا جو جینون اوریجنل سنہ منی کا نظام تھا اس کو پس منظر میں ڈال دیا. ہمیں پہلے پیپر کرنسی دی گئی, پھر پلاسٹک منی دی گئی, اور اب تو صرف ڈیجٹس, کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹلائز ڈی سینٹرلائز کرنسی ہمیں دی جا رہی ہے, بٹ کوائنز, جس کی ویلیو اس کے اندر انٹرنزک نہیں ہے. تو یہ بات واضح طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پورا جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے, آپ اس کے سابقے لاحقے میں اگر کہیں بھی اسلامک لگا دیں, اکنامک سسٹم اس وقت تک اسلامائز نہیں ہوگا جب تک وہ ربا سے پاک نہ ہو اور کیپٹلزم کے نظام سے پاک نہ ہو. یہ پورا بینکنگ سسٹم فریکشنل ریزرو بینکنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, فیاٹ پیپر, فیک کرنسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم پاکستان کے موجودہ حالات میں اس معاشی کرائسس سے نکلنا چاہتے ہیں, علماء اسلام کو ریلیونٹ ثابت کریں اور بتائیں کہ دین میں اس کی کیا بنیادیں ہیں. پہلا قدم یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ختم کریں. اچھا جی, یہاں میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں. چینی کے مرتبان پہ نمک لکھنے سے اگر آپ کا خیال ہے کہ چونٹیاں نہیں آئیں گی اور ان کو لگے گا تو وہ تو آئیں گی ہی. اور عمیر بھائی ایک حوالے سے بڑے بھلے آدمی ہیں, اگر ہم تعارف میں یہ نہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں تو یہ ناراض نہیں ہوتے, تو یہ ہیں. اب ان پہ زیادہ ذمہ داری, اس پہ ہم ذرا دوسرے راؤنڈ میں بات کرتے ہیں کہ جو آئیڈیالوجیکل ہے کونسل, ویسے تو اس کے آبجیکٹیوز بہت بڑے تھے, لیکن مجھے لگتا ہے کچھ علامتی سی بھی ہو گئی. یہ جناب علی, یہ جو بات ہو رہی ہے, اور یہ تو وہی بات ہے جو آپ بڑی جرت سے کرتے ہیں,
تو ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم کاز سے واقف ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ خرابی کہاں ہے جس کو ایڈریس کرنا ہے, ہم غفلت کا مرتکب ہو رہے ہیں, یا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو گفتگو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, مجھے بدری صحابہ بہت یاد آئے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. کہ جنا دفاع کے لیے اسلحہ بھی بھرپور نہیں ہے ان کے پاس, اور حتیٰ کہ سواری کے لیے گھوڑے بھی بھرپور نہیں ہیں, قسمہ پرسی کی کیفیت ہے. لیکن اللہ اکبر, وہ تاریخی مارکہ کہ جس نے کفر کی جڑوں کو ہلا دیا, اور آج تک بدری صحابہ کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں. 313 حتیٰ کہ بعض روایات ہمارے پاس موجود ہیں. ان زیارات میں ایک لفظ ہے, عجیب و غریب لفظ ہے, وہ حضرت ابوالفضل عباس کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں ایک لفظ ہے, وَأَنْتُمْ مَذَا عَلَى مَا عَلَيْهِ الْبَدْرِيُّونَ. حضرت عباس کو گواہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اس رستے پہ گئے جس پہ بدری صحابہ تھے. تو کوئی تو ایسی چیز ہوگی. مجھے یہ بتائیے کہ جب ان کے پاس بظاہر مالی اسباب کم تھے, افرادی قوت کم تھی, اسلحہ کم تھا, کون سی چیز تھی جس نے ہزاروں کے لشکر کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا؟ بات وہیں گھوم کر آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اعتبار, توکل, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت. ابھی بات مفتی صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے بیان کی نا کہ اپنے آپ سے شروع کرنا. پیغمبر کی حدیث ہے کہ اعون شیء علی صلاح النفس القناعۃ. سب سے بہترین چیز جو آپ کی پہلی مددگار بن سکتی ہے, اعون صرف مددگار نہیں, سب سے بڑھ کے مددگار جو خود آپ کے لیے بن سکتا ہے, وہ قناعت ہے. آپ کہاں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, آپ کہاں اس پار اس پار دیکھنے کی کوئی میری مدد کرے گا؟ پیغمبر اکرم کا فرمان اٹل ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, پیغمبر کا فرمان آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے ہمیں اپنے حدیث میں آیا کہ القناعۃ, یعنی کہ لا کنزن اکثر من القناعۃ, قناعت سے زیادہ بڑھ کر خزانہ کوئی ہے ہی نہیں. قناعت سے بڑھ کر خزانہ نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ تجوریاں میری بھر جائیں گی تو میرے پاس, فرعون کے پاس کتنی دولت تھی, قارون کے پاس کتنی دولت ہے, حامان کے پاس کتنی دولت ہے. ادھر ہم وہ صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ سے جو عطا ہو گیا, کھایا, صبر کیا, شکر کیا, اللہ کی عبادت کی, دینی تعلیم میں لگے, صبح اپنے رزق کا انتظام کر رہے ہیں, صبح ان کے لیے رزق, اللہ نے وعدہ کیا رزق میں کروں گا, آپ نے کتنا سمیٹنا ہے. چنانچہ ہمیں عملی طور پہ, اب ربا سود کے حوالے سے بات ہوئی, مجھے بتائیے کتنی سنگین آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. یہ کہنے کی بات نہیں کہ ہم حالت جنگ میں, ہم نے جنگ کب سے شروع کی ہوئی ہے, اور ہم نے یہ وہ جنگ شروع کی ہے جس کو ہم ختم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. جتنی ریڈ لائٹس تھیں وہ جل چکی ہیں. ہم کس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تو نبی کریم کی برکت ہے. کس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ یہ انتظار کر رہے ہیں ہم اللہ رسول سے. مجھے, میں واہ کہہ رہا ہوں, مطلب واہ سے مراد یہ کہ آہ ہے اس سے مراد. لیکن مجھے علامہ اسد بھی اب یاد آ گئے, روڈ ٹو مکہ کے قائد اعظم نے پہلا پاسپورٹ انہیں جاری کیا تھا, اور کیا آبجیکٹیو ان کے ذمہ تھے. کیا کہیں گے اب آپ؟ میں تو ایک, شاید آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ سب سے زیادہ اس پوری دنیا میں یہ کریڈٹ سسٹم, یہ ربا کا سسٹم یہود نے انٹروڈیوس کرایا. اور آپ کو معلوم ہے یہودیوں سے وہ انٹرسٹ نہیں لیتے. اسے دہرا دیں آپ پھر. یہود نے پوری دنیا میں یہ کریڈٹ سسٹم, یہ ربا کا سسٹم, اور ہم سب کو جکڑا ہوا ہے اس سسٹم میں. لیکن یہودی اپنے یہودی سے سود نہیں لیتا. ٹھیک, میں نے کہا یہ اچھا تھا, جس کو نہ پتا ہو دہرا دیں ویسے اچھا. اور یہیں پر آپ اندازہ کیجئے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس سسٹم میں, اس دلدل میں گھسنے کے بعد, کیونکہ ان کی کتاب میں بھی منع ہے, تو انہوں نے تحریف کی ہے تو آدھی کی ہے. یعنی سود کو حرام نہیں کیا, اپنے اوپر, اپنی قوم پر وہ کر دیا اور باقیوں پر نہیں. اب انہیں بھی پتہ ہی کہ ایسی دلدل ہے کہ جس میں جو پھنستا ہے وہ دھنستا ہی چلا جاتا ہے. دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک صحابی دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے, اور اس میں وہ پانی ضائع کر رہے تھے. تو آپ نے نام پکار کے کہا اسراف نہیں کرو. پانی کا اسراف دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی کرنے سے منع فرمایا. تو دوسرے صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ, دریا کے کنارے بھی پانی کا اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اگر ہم دنیا سے ہر طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم زلزلوں کے, سیلاب کے اور آج کل کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تو کیا ہم کچھ دن بغیر سود کے یا ان چیزوں کے بنا نہیں رہ سکتے؟ یہ قوم جتنی جذبے والی ہے, یہ قوم جتنی ایمان والی ہے, اس قوم کو اگر سیدھے ٹریک پر چڑھانے کے لیے یہ علماء امت ہی ہمت کریں, اور یہ نظریاتی کونسل بھی, اور یہ حکومت کے بھی کچھ لوگ, یعنی اگر ہم یہ طے کر لینا کہ ہمیں اس کے بنا جینا, ہم IMF کے بنا رہنا چاہتے ہیں,
ہم کر لیں گے. میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں ہم کر لیں گے. ہم نے کون سی مشکل نہیں سہی ہے نور بھائی, ہم نے کون سی تکلیف نہیں برداشت کی ہے. ذرا سی ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے, ہماری قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی کر لیتی ہے, انفرادی اجتماعی طور سے سب کر لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ دوسری قوموں نے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ آپ کے قیمتی اثاثے چھین لیں گی. ہمارا قیمتی اثاثہ سب سے بڑا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق طیبہ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ امریکہ کی سپریم کورٹ کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں خانگی معاملات کے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوتے ہیں, ان کے اخلاق پر ہوتے ہیں. کیا ہم یہ جرت سے کہہ سکتے ہیں ان کے امتی ہو کے کہ ہماری عدالتوں میں سارے فیصلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہماری خانگی جتنی بھی معاملات ہیں ان کے فیصلے ان پر ہوں گے؟ ہم نے وفاقی شرعی عدالت تو ایک بنائی ہے ویسے, وہ ایک اور ہے. چلیے میں اس کے اوپر ٹھیک ہے نا, میرا میسج جو ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. اب کون کیا کر رہا ہے؟ اگر ہر شخص, ہم یہ جتنی میری کیپیسٹی ہے, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, میرے پاس بہت زیادہ موقع ملتا ہے کہ میں یوتھ میں بیٹھ کر بات کروں, میں وہاں تک, ایک عام ماں ہے وہ اپنے بچوں تک, آپ ہیں اپنے میڈیا میں, ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں یہ میسج دینا شروع کر دے کہ مجھے لوٹ کے جہاں جانا ہے میں وہاں کھڑے ہونے لائق ہوں. اس کا پہلا میسج تو یہ ہوگا کہ وہ پہلے کرے, تو یہی سب سے بڑا میسج ہے. کہنا تو بات کی بات ہے, نہیں, پہلے میں اپنی ذات پر, پہلے میں اپنی ذات پر, پھر اپنے گھر پر, پھر اپنے اسٹوڈنٹس میں, یہی وہ ترتیب ہے, یہ ترتیب ہے, پھر اپنی بستی میں. یعنی اگر یہ ہر کوئی ایک ایک پودا لگانے کا بھی فیصلہ کر لے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو چند لوگ, وہ چند لوگوں کی جو بیوروکریسی ہے, وہ جو چند لوگ مل کر دوسروں کے ہاتھوں میں ڈگڈگی پکڑا کے خود یہ جو کر رہے ہیں, یہ مجبور ہو جائیں گے اسلام کے ہاتھوں بھی, ہم مسلمانوں کے ہاتھوں بھی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے پہ مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. 10ویں سپارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے. ٹوٹل 5 حصوں کا حکم بیان فرمایا, جس میں سے 4 حصے مجاہدین کے اور 1 حصہ اللہ کا. ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا جو حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے مختص ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بقیہ غزوہ بدر کے قصے کا کچھ اور تذکرہ فرمایا. در حقیقت یہ وہ اہم ترین جنگ تھی جس کے بعد اللہ رب العزت نے جو امہ کو, صحابہ کو فتح عطا فرمائی, اسلامی فتوحات کا دروازہ چہاردانگ عالم کے اندر غزوہ بدر کی وجہ سے کھل گیا. یہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کے کچھ اسباب بھی بیان فرمائے. پہلا سبب ثابت قدمی اختیار کی جائے. استقامت بہت بڑی چیز ہے, حق پر ڈٹ جانا, اور جنگ کے اندر ثابت قدمی, ڈٹ جانا ایک بنیادی کلیدی سبب یہ ہے. دوسرے نمبر پر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو, یعنی ڈٹ گئے, جنگ بھی کر رہے ہیں, جہاد بھی کر رہے ہیں, اپنے حق موضوع کے اوپر آپ کھڑے ہیں, مگر ساتھ اللہ کی یاد, کانٹیکٹ براہ راست اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. تیسری نمبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. چوتھے نمبر پر آپسی اختلافات سے گریز و پرہیز. یہ 4 بنیادی اسباب ہو گئے. 5ویں نمبر پر ناموافق حالات پر صبر کیا جائے. یعنی حالات 2 قسم کے آ سکتے ہیں انسان کی زندگی میں, یا تو خوشی کے یا غمی کے. خوشی کے حالات ہوں, شکر خداوندی. غمی اور دکھ اور سہنے اور مصیبت کے حالات ہوں تو صبر کیا جائے. تو ناموافق حالات پر صبر کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. 6 نمبر پر اللہ کی مدد, نصرت اور فتح حاصل ہونے کے نتیجے میں ریا,
تکبر اور اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلحہ اور جنگ کی تیاری کی ہر وقت ضرورت کی طرف مسلمانوں کو متوجہ فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اس کے بعد قیدیوں سے، بدر کے موقع پر جو قیدی آئے تھے ان سے صلح اور فدیے کے احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، رحمت للعالمین، رحمت للعالمینی کی شفقت کی وجہ سے آپ فدیہ یا صلح کے ذریعے سے چھوڑنے کی رائے کی طرف میلان رکھتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ بار بار معاہدے توڑنے والے قیدی ان کو قتل کیا جائے۔ اللہ رب العزت کو ان حضرات کی رائے پسند آئی اور جو ان کے خلاف رائے دے رہے والے صحابہ کرام تھے ان پر اللہ رب العزت نے وقتی عتاب کا باقاعدہ تذکرہ نازل فرمایا۔ دیکھیے صحابہ کرام دو قسم کے، بعض وہ جو ہجرت کر کے آئے اور بعض وہ جو وہاں مدینہ طیبہ میں مقیم تھے، گویا مہاجرین و انصار۔ آخر میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے حق والے، ٹھیک برحق اہل حق افراد ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ، سورہ توبہ کو سورہ توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دراصل غزوہ تبوک میں چند مخلص صحابہ کرام اپنے چند ذاتی اعذار کی وجہ سے شرکت سے رہ گئے تھے، پھر سچے دل سے انہوں نے توبہ کی۔ 118 نمبر آیت کے اندر ان کا تذکرہ، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ابتدائی طور پر مشرکین کے احکامات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ 4 قسمی مشرکین، پہلے وہ مشرکین جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، انہیں 4 ماہ کی مہلت دی گئی، یا اسلام قبول کریں یا یہ کہ جزیہ دے کر عرب سے باہر چلے جائیں، ان کا انتظام کیا جائے گا۔ نمبر 2، معاہدہ صلح جن کے ساتھ ہوا لیکن بغیر تعین مدت کے، ان کا ذکر وہی آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر ہے۔ نمبر 3، الا الذین عاہدتم من المشرکین الآیہ کہہ کر کے وہ جن سے صلح کا معاہدہ ہوا مگر خاص مدت تک کے لیے، وہ اپنے معاہدے پر قائم رہے، ان کی بقیہ جو مدت معاہدہ تھی 9 ماہ کی، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 4، وہ مشرکین کہ حدیبیہ میں جن کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہوا تھا مگر انہوں نے معاہدے کو توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر حملہ فرمایا اور پھر اس کے نتیجے میں فتح مکہ بغیر کسی خون خرابے کے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ یہ تذکرہ ان آیات کے اندر ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ پتہ چلا کہ اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بغیر نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے غزوہ حنین کا تذکرہ فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ فتح مکہ کے بعد دراصل قبیلہ حوازن کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا مالک بن عوف، اس نے مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر لی۔ اب یہ فتح مکہ ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 صحابہ کو لے کر حنین کے مقام پر تشریف لے گئے۔ تعداد کی کثرت تھی۔ اب بعض حضرات، بعض چند گنے چنے افراد کے ذہن میں غیر فطری طور پر یعنی ایک انسانی دیکھ بھال آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے ایک خیال سا پیدا ہوا کہ چونکہ ہمارے پاس کثرت کے ساتھ مسلمانوں کی، مجاہدین کی اس وقت بڑی تعداد موجود ہے، لہذا ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی اور ہوا یہ کہ مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے، اس وادی کے دائیں بائیں اوپری سطح پر قبیلہ حوازن کے تیر انداز بیٹھے تھے۔ ان تیر اندازوں نے یک بارگی بیک وقت حملہ کیا تو مسلمانوں میں سراسیمگی پھیل گئی، لیکن جانثار کئی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک دم جب حملہ ہوا تو کوئی کس طرف کوئی کس طرف، بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مقام کے تعین کے ساتھ آواز لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں، چنانچہ وہ صحابہ کرام سارے تشریف لے آئے اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہاں پر نتیجتاً فتح مبین عطا فرما دی۔ اس کے بعد قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، پہلے مشرکین
مکہ کو مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکلنے کا حکم دیا، اس آیت میں اہل کتاب سے جہاد کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جزیہ دے کر یہ اہل کتاب نبی کے زمانے میں نبی کی موجودگی میں رہ سکتے تھے، ان کو یہ اجازت تھی کہ یہ جزیہ دے کر جزیرہ عرب کے اندر ان کے لیے رہنے کی اجازت تھی۔ بعد میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، نصرانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے۔ اللہ رب العزت نے تردید فرمائی ذالک قولهم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور انتہائی فضول اور غلط رائگاں قسم کے یہ دعوے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناحق مال کھانے کی تردید، وہ در حقیقت یوں کہ یہ جو اہل کتاب کے رہبان تھے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ شریعت موسوی کے اندر تحریف کر کے پیسے لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے غزوہ تبوک کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الآیہ۔ فتح مکہ اور فتح حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تجربہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ رومی سلطنت، رومن امپائر، رومی سلطنت کا جو بادشاہ ہرقل ہے وہ مدینہ تجربہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی پیش بندی کے طور پر مسلمانوں کو تیار ہو جانے کا حکم دیا اور 30,000 صحابہ کرام کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کے لیے آگے مقرر فرمایا۔ مقابلہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا کی سپر پاور سے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگی حکمت عملی کو یوں قبول فرمایا کہ ان پر روب پڑا، ایسا روب پڑا کہ وہ رومی سلطنت بغیر جنگ کیے واپس چلے گئے۔ اس موقع پر جنگ کی نوبت تو نہ ہی آئی، لیکن کئی منافقین جو مدینہ سے نہیں نکلے تھے وہ ہیلے بہانے جھوٹی قسمیں کھا کر کے کہ ہم اس وجہ سے نہیں آئے، ہم اس وجہ سے نہیں آئے، وہ اپنے ہیلے بہانے پیش کرتے رہے۔ مگر چند مخلصین بھی تھے، اللہ نے ان مخلصین کا تذکرہ فرمایا اور وہ مخلصین جو وہاں نہیں جا سکے تھے ان کا ذکر خاص طور پر اللہ رب العزت نے اس تبوک کے تذکرے کے اندر باقاعدہ بیان فرمایا، جو تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، اور ان کی پھر توبہ کو بھی قبول کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ آگے چل کر کے اللہ نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے ساتھ 3 دن قیام فرمایا، روپوشی کا ٹائم گزارا اور کھوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی غرض سے تلاش کر رہے تھے، اس موقع پر اندازہ ہوا کہ شاید اب یہ پہنچنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضرت صدیق اکبر سے اذ یقول لصاحبی، اپنے ساتھی سے جب فرمایا لا تحزن، مت گھبرائیے، ان اللہ معنا، یہ آیت اللہ پر توکل جہاں بتا رہی وہاں صدیق اکبر اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا باہمی محبت والا تعلق بھی بیان کر رہی ہے، اور یہ آیت نص قطعی ہے صدیق اکبر کی صحابیت کی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا خوبصورت تذکرہ فرما دیا۔ اس کے بعد انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس سے پوری کی پوری فہرست اللہ رب العزت نے صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ کے مصارف کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اس میں نمبر 1 فقیر ہے، فقیر وہ ہوتا ہے اس کی تعریف یہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر مسکین، مسکین وہ جس کے پاس کچھ ہو مگر ضرورت کے بقدر نہ ہو۔ فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ دی جائے۔ عاملین، عاملین وہ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مکلف اور پابند اور ذمہ دار ہوتے تھے اور محکمہ زکوٰۃ کے اندر کام کرتے تھے، جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ نمبر 3 مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ نو مسلم جو ضرورت مند ہیں تاکہ ان کو اسلام پر برقرار رکھا جا سکے اور وہ دائیں بائیں نہ ہوں۔ آج کے دور میں یہ والا مصرف ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر رقاب، غلام کو آزاد کرنے میں مولا بعض اوقات کہتا تھا کہ اتنے پیسے دے دو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے، اس پہ بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ غارمین یعنی مقروض جو مدیون ہوں گے ان کا قرض چکانے اور ان کو دینے میں زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی مجاہد اور تعلیم و تعلم کے اندر جو لوگ مصروف ہوں وہ۔ ابن السبیل یعنی مسافر، یہ ہے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ
आयात के मसारिफ जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बयान फरमाया। आखिर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन के बारे में फरमाया कि ये अंदर से कुफ्र रखते हैं, जाहिर से ईमान जाहिर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया गया इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, आप इनके लिए चाहे मगफरत मांगे या ना मांगे 70 मरतबा भी अगर आप इनके लिए माफी मांगेंगे, चूंकि इनके अंदर में ईमान नहीं है लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बख्शिश नहीं फरमाएंगे। अल्लाह मुनाफिकत से हम सबको बचाए और कुरानी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप भी अपने अपने घर में सारी का कोई एहतमाम आपने कुछ कर रखा होगा। अल्लाह आपके रिस्क में, हलाल रिस्क में बरकत दे। और बड़ा ही शुक्रिया जवान का, वो मुझे आप तो पपीते की तासीर के मतलब काफ़ी बता रहे थे, तो ये तो जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। कितना अच्छा है, आप कह रहे थे खाली पेट खाने से क्या क्या फ़वाइद है पपीते के? ये निज़ाम को दुरुस्त जो है वो करता है, ब्लड प्रेशर में भी जो है वो फ़ायदा देता है, जल्द के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन टेस्ट डेवलप करना पड़ता है इसका, बल्कि हर जी चीज़ वो का अगर मुगालता आपको हो जाए इसकी सूरत पे कि ये आम है या खरबूजा है तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। हाँ, जायके से। अच्छा जी, बात आपने जो जहाँ से की, अब ये पपीता भी बुनियादी तौर पे वही तवाज़ुन की बात है। हाँ, और ये तो वो जब गोश्त बनाते तो उसमें गालने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, तो ये तो इसकी इफेक्टिवनेस हो गई। आसिम भाई, आपने शायद पूरा सेशन भी मुलाहिजा किया हो और सारा सिलसिला, तो अगर वो झटकी सी बात चले कहें कि अगर एक नुक्ते विच गल मुकदी है, सो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एज एन इंडिविजुअल, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम फॉर दैट मैटर, और एज अ व्यूअर अगर इस वक्त आपको सुन रहा हो, तो कहाँ से वो मुहासबा या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सफ़र कैसे शुरू कर लिया जाए? कोई छोटे से कदम एक दो बता देंगे। दीनी ज़िंदगी के हवाले से सही अगर ये हम देखें तो सतून है जी। सतून का मकसद क्या होता है जी? दीन के जो सतून है, तो सतून बनाने का मकसद क्या होता है? सतून बनाने का मकसद होता है कि ऊपर एक घर जो है वो बनाया जाए। सही जी। और कोई भी घर ऐसा नहीं होता जो बगैर सतूनों के हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो वो मकतबा फ़िक्र कि जो दीन इस्लाम के सतून उस्तवार करके इस मुगालते में है कि उसने दीन इस्लाम की खूबसूरत खुशनुमा इमारत भी बना ली है, तो वो इस मुगालते से निकल आए जी। और वो तबका कि जो खाली ऊपर से मकान का करता है और उसकी फाउंडेशंस जो है वो नहीं रखता, तो वो भी थोड़ा सा जो है वो अकल करे। सतून है कोई आपके घर में कोई शुक्र का कमरा बन जाए। वाह, शुक्र का कमरा। हाँ, सुभान अल्लाह। कोई एक उस घर में आप सब्र का कमरा बनाएं। सब्र का कमरा। वो हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी के पास उनका एक मुरीद आया और उसने पूछा कि हजूर कोई नसीहत फरमाए। तो आपने फरमाया कि देखो मेरी एक ही नसीहत है और वो ये है कि खुदा ना बनना और रसूल ना बनना। तो मुरीद ने कहा ला हौल वला कुव्वत जनाब, ये कैसी जो है नसीहत, ये कौन से जी? तो उन्होंने फरमाया कि देखो सिर्फ खुदा है जो चाहता है वो हो जाता है। तो कभी ये ना समझना कि तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, ठीक है। और रसूल ना बनना कि सिर्फ जो है वो सारी जो है, हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई रसूल की बात को अगर रद्द करता है। फारसी का रंग, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह में कलाम। जरा मैं कह रहा था कि कुछ शरई हो जाए। मेरी तरह के लोग भी होते हैं जो नहीं फारसी को समझ पाते, फिर अटकल पच्चू लगाते हैं कि अच्छा क्या होगा, जे हाल, ये हाल, मेरा हाल, मिस्कीन। तो कुछ जरा हो जाए, आशनाई भी हो जाए जरा। मुजद्दिद को थोड़ा सा बता। जी जी, आप वो जो बात कर रहे थे कि बेटा वो पहला तो मतलब आपने सही पढ़ा है, लेकिन जो दूसरा शेर पढ़ा है आपने वो उस गजल का सेकंड लास्ट था, पहले आ गया हो। तो जब आप दो शेर जंप कर जाएंगे तो ख्याल भी जंप कर जाएगा, ख्याल भी जंप कर जाएगा। तो वो मैं माजरत भी करना चाहूंगा उसके लिए पहले, क्योंकि अभी हमने निकाला तो ये मिसप्रिंट हुए भी हैं। अच्छा, हाँ, वो हो जाता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब आप पढ़ते जाइए तो मैं साथ साथ में बताता जाता। हाँ, अगर आप पढ़े तो चले। ज़ेहाल मिस्की मकुन तगाफुल, ज़ेहाल मिस्की मकुन तगाफुल, कि मुझ मस्कीन के हाल की तरफ, ये माइक दे दीजिए जी, मुझ मस्कीन के हाल की तरफ जी गफलत मत बरता। अच्छा है जी जी है, आप कर लें, अच्छा हो जाएगा।
ज़हाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए पत्तियाँ, और मुझ मस्कीन के हाल से गफलत मत करो और मुझसे निगाहें मत चुराओ। दूसरा मिसरा, किताब हिजरा नदार मैं जान, कि मेरी जान में अब जो है हिजर किताब उठाने की जो है वो कुव्वत नहीं रही। किताब हिजरा नदार मैं जान, न ले हो काहे लगाए छत्तियां, कि मुझे सीने से क्यों नहीं लगा अल्लाह अकबर, कि तुम्हारे हिजर में अब जो है वो ये जान नहीं सहती, तो मुझे जिंदगी मिलेगी अगर तुम मुझे अपने सीने से जो है। पंजाबी में तो हाड़ा ही हुआ फिर ये मतलब। जी जी, पूरा चुशम में सोजा ना, यहाँ पर है शबान हिजरा दराज चूं जुल्फ, शबान हिजरा दराज, कि जुदाई की जो रात है वो खमदार जुल्फ की तरह लंबी क्यों है। बरोज मसलत चो उम्र कोता, बरोज वसलत चो उम्र कोता, और वसल का दिन इतना छोटा क्यों है जी। शबान हिजरा दराज चूं जुल्फ जी, वसलत के रोज वसलत जो उम्र कोता, कि वो उम्र की तरह थोड़ी सी जो है वो क्यों है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि ये जो इतना अंधेर है जिसमें जुल्मत में मैं घिरी हूँ, अगर मैं अपने उस सखी का, उस महबूब का तसव्वुर नहीं कर पाती, उसकी शक्ल नहीं देख पाती, तो ये जुल्मत की घड़ी जो है वो कैसे कटेगी। जी जी, आगे है चुशम में सोजा, हाँ, चो जर्रा हैरा, हमेशा गिरिया ब इश्क आमे, चुशम में सोजा, हाँ, कि कैसे जो है वो हिजर की शमा की तरह मैं कभी जलता रहता हूँ और कभी हाँ, कि शम्मे सोजा, और जैसे गर्द उड़ती है तो मैं वो जर्रा जो है वो तेरी हैरत और जुस्तजू में हमेशा सरगर्दा रहता हूँ। हाँ, हमेशा गिरिया, हमेशा उसकी तरह जो है वो घूम रहा हूँ, परेशान वार जो है वो रक्स कर रहा हूँ। ना नींद नैना ना चैना, ना आंखों में नींद है, ना दिल को चैन है, ना ले हो काहे लगाए बतियां। हाँ, मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझे जो है वो चैन नहीं है। सुभान अल्लाह। और इसका आखिरी शेर भी होगा, मैं पढ़ने की बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ो तो मुझे याद आ जाएगा, यूं याद नहीं आ। कि दाद मारा अमीर खुसरो, चले मेरे हाफजे से जो है। दो चश्मे जादू, इसका पहला लफ्ज नहीं आ रहा लेकिन दूसरा है अज दिल दो चश्मे जादू। अच्छा चलें, खैर इतना ही फिर काफी। मैं अब आपको असल में ये, इसको अगर आप एक डेमो कहें, और आपको मैं ज़रा याद भी दिला रहा हूँ कि जब आपने ये कलाम सुनते हुए लोगों की जब कैफियत आप देखते हैं तो इसी तरह की कैफियत होती है जब जो उसके मानी से वाकिफ़ होता है तो उस पर क्या गुजरती है और वो कैसे बिनती कर रहा होता है और किसके हुजूर ये बात कर रहा होता है, ये बत्तियाँ किससे हो रही होती हैं, ये वही जानता है। और फिर आप जब अश्कबार लोगों को देखें और कैफियत में देखें और इस बीट के साथ में देखें तो फिर वो बहुत सी कैफियतें होती हैं। लेकिन को हाँ तरह के होंगे, मेरी तरह के तो वो जैसे घड़े पे पानी है वो वैसे गुजर जाएगा। लेकिन ये है वो बात। और फिर यकीन कीजिए कि इखलास वो दौलत है कि जिस ज़ुबान में भी फिर उसको पुकारा जाए और महबूब को पुकारा जाए और उसमें इखलास हो तो उत्थे फिर अथरू भी होंदा है, उत्थे फिर हा भी होंदी है, उत्थे आ भी होंदी है, तो उत्थे सिसकियाँ भी होंदियां। ये उसका पैकेज है। मैं ये अब आप देखिए, फारसी हो, पंजाबी हो, पूर्वी हो, अरबी हो, क्या कैफियत होती है कलाम में, और वो अल्लाह ताला कैसे हामिल कर देता है उसको, जिसको जो ये साहिब कलाम होता है। तो वो क्या नसीब वाले हैं जो उससे जोड़ने की हमें कोशिश करते हैं अपने कलाम के ज़रिए। और मुजद्दिद को भी अल्लाह ज़िंदगी दे और नज़र बद से महफूज रखे। तो हमने ये चाहा कि ये थोड़ा सा डेमो भी आपकी खिदमत में पेश किया जाए और अल्लाह करे कि हम सब की फ़ारसी से और अरबी से आशनाई हो। और फ़ारसी तो समझे हमारी नॉवल कोड है, हमारी बिलोंगिंग है, जहाँ से हम आए हैं। पूरी इस्लामिक फ़िलासफ़ी जो है वो उसके अंदर पिन्हा है। तो जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था 15 सेकंड में कहते हैं जल्दी। हाँ,
محبت کی تو کوئی زبان نہیں ہے سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. تو میرے خیال میں ہر محبت کرنے والے کو محبت کا نغمہ سمجھ آ ہی آ ہی جاتا ہے ماجی واہ. کیونکہ اس میں آپ کان سے تھوڑی سنتے کان ہیں، سے تھوڑی سنتے ہیں، دل وہاں سے سن رہے ہوتے ہیں. اللہ جی یہ اس پہ کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بڑی محبت کی زبان سے اللہ ہم سب کو آشنا کرے. آمین. اور ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں خواتین و حضرات، اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور سید فصیح الدین سہروردی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. فصیح اور فصاحت کا سفر بھی ہوگا، آپ کی فون کالز بھی ہوں گی. ہمارے ساتھ ہی رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. مولانا ظفر علی خان. مولانا ظفر علی خان. آپ وہ ایک شعر کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، پورا وہ لازم بھائی سے بھی مل کے جل کے کوئی. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا بہت مارکۃ الآراء کلام ہے یہ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے 2 جلسے کیے، ایک اپنے لیے اور اپنے ایک محبوب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے لیے جو اللہ نے جلسہ کیا اس میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی صبح تک جو انسان پیدا ہوں گے ان سب کی ارواح کو جمع کیا. اور اپنے محبوب کے لیے اللہ نے جو جلسہ کیا اس میں تمام انبیاء کے سے اللہ نے عہد لیا تھا، جب یہ میرا رسول آئے گا تو تم اس کی مدد کرو گے. تو اپنے لیے اللہ نے جو جلسہ کیا اس میں اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. تو مولانا ظفر علی خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو جلسہ اس دنیا کے تخلیق سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں کیا تھا اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو پھوٹا جو سینہ ہے شب تارے الست سے اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو. یہ بات آج یہ کسی طرح موضوع میں ضرور آ رہی ہے کہ آپ ذرا یہ غور کیجئے کہ یہ مسائل کیسے ایک مصرے اور شعر کے اندر میں کیا بڑی بات ہوتی ہے، کوزے میں کیسے دریا بند کیا جاتا ہے، اور کون اس علم کا حامل ہوتا ہے جو پھر یہ شیئر کر لیتا ہے آپ کے ساتھ رات. تو یہ سب کے پاس یہ وصف نہیں ہوتا. یہ بڑے خیال جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرے وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں. تو آپ ذرا غور کریے سب کے. اور میں ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دوں کہ اشعار میں ہم جو ترمیم کر لیتے ہیں نا اس کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے، بالکل صحیح، کیونکہ جس کا شعر ہے اس کو جس نے عطا کیا اس نے جیسا لکھا آپ کہنے یہ ٹھیک نہیں، آپ خود کیجئے، پھر آپ خود لکھیں کلام اور اس کے آپ اس کی ذمہ داری بھی لیں. لیکن میاں محمد بخش صاحب کا کلام ہو یا باب اللہ شاہ کا، حضرت شاہ حسین کا یا سلطان العارفین کا، آپ اس میں ترمیم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہ تو بڑی جی آپ وہ غالب نے کہا نا صحیح آتے ہیں غیب سے مضامی خیال جی. تو حضرت اقبال سے شاید گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے، انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈنر پہ پوچھ لیا کلام اللہ کی بابت جی. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو جسے آپ قرآن کہتے ہیں اور حدیث کہتے ہیں دونوں تو جو ہے وہ ایک ہی شخص کے زبان مبارک سے آ رہے ہیں. اچھا جی بریک اب ہو چکا ہے، اذان کا وہ ہے سلسلہ، تو یہ بات ہم جوڑیں گے اور یہ آپ کو سنا کر ہی عاصم بھائی جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اب ہم انہیں پکا بھی کر رہے ہیں. تو ملاقات ہو رہی ہے آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. یہاں بھی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے رمضان کا سما اور سحری کا سما. تو آپ نے 11واں روزہ اختیار کیا لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ اور پورے پاکستان میں اور عالم اسلام میں جہاں بھی اپنے اپنے وقت کے مطابق. اللہ اس کو مبارک کرے اور ہمیں اس کی اسپرٹ کے ساتھ وہ ہمارا وقت بھی گزرے. اب آپ کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ وقت ہے فصیح اور فصاحت کا، اور یہ ایک جتنا ہمارے پاس کو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اس میں آپ کی فون کالز بھی ہوتی ہیں. اور فصیح بھائی نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، اور آپ کی وہ ریکویسٹ اور وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. فصیح بھائی ابھی جب آپ تشریف لائے تو آپ نے 3 شخصیات کا ذکر کیا آج، اور تینوں شخصیات نعت میں ایک کمال کا نام رکھتی ہیں. اور وہ تینوں شخصیات کون؟ دیکھیے حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد بیدم شاہ بارسی، اور اس کے بعد سائم چشتی صاحب. ٹھیک.
اور میں ان کے دو اشعار اس لیے پڑھوں گا کہ میں ان تینوں کے مقطع میں ٹھیک ایک فکر جو ہے وہ مشترک ہے، سبحان اللہ، وہ میں آپ کو سنا انداز مختلف، خیال ایک، خیال تخیل جو ہے وہ مشترک ہے۔ تو یہ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے، اور بہت آپ کے شناسہ دل کے قریب ابھی آپ دیکھیے کیسا مثال سے جی الحمدللہ امام احمد رضا بریلوی، چونکہ بریلی سے ان کا تعلق نام کا حصہ بنتا ہے، حضرت بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر سائم چشتی، اور پھر سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور کیا، اور تینوں کیا مختلف اور ندرت، دیکھیں ان کے اندر جو تھا مقطع میں تینوں کا تخیل ایک تخیل ایک ہے، تخیل ایک ہے۔ بس میں یہ جو اگر ہم اچھا جی، نیک محمد صاحب ٹیلی فون کال پہ ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت خوبصورت چل رہا ہے فصیدین صاحب کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، اللہ پاک اس طرح آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ایک تعلق جو ہے نا ویسے ہمارا فصیدین سرودی صاحب سے اس طرح بنتا ہے کہ جب ان کی ہم نعتیں سنتے ہیں ماشاءاللہ جی جی، تو ہمارے روح کو، دل کو بڑا سکون ملتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ بڑی میرے لیے شرف کی بات ہے کہ ایک مرتبہ فصیدین سروردی صاحب سے ایئرپورٹ کے اوپر ہماری ملاقات ہو گئی، اچھا جی، میں نے مصافحہ بھی کیا اور ان سے دعائیں بھی لی، اور اس وقت میری موبائل میں فصیدین سروردی صاحب کی بہت سارے نعتیں تھی میرے پاس۔ اچھا جی، تو یہ اس طرح کا تعلق، یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ اس طرح کے بزرگ جو ہے ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا مصافحہ ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی کیا محبت کا اظہار ہے نیک محمد صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ بس دعاؤں کی درخواست ہے اور خصوصی دعائیں، باقی یہ کہ ایک نعتیہ کلام فصیدین سروردی صاحب سے جی بتائیے، سننا پسند کریں گے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، گوشہ تنہائی، جی انشاءاللہ، حسن رضا صاحب کی، انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ نیک محمد صاحب۔ تو جی مسافہ وہ یاد کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ایئرپورٹ پہ ملاقات۔ اور ویسے اگر آپ غور کریں تو یہ دنیا جو ہے وہ تقریباً ایک ایئرپورٹ ہی ہے، اور یہاں بھی کسی کا بورڈنگ کارڈ کی کال آ جاتی ہے، وہ چلا جاتا ہے، اور کوئی ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہے، اور کسی کا ارائیول ہوتا ہے، کسی کا ڈپارچر ہوتا ہے۔ اس طرح ہی ہے یہ کچھ سلسلہ جو ہے، اور ہم اسی وقت ہی کٹ جاتا ہے ٹکٹ، جب دنیا میں آتے ہیں تو بس پھر وہ آگے کال اس کے مطابق آ جاتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مقصد آپ اگر بطور طالب علم، اور اب تو آپ ایک معلم کی طرح ہی، مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سنا تو کیا مقصد نعت کا ہے، یا آپ کے خیال میں جب ہم یہ جو بات انہوں نے کہا کہ میری روح اور ہمارے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، تو جی جی نور بھائی دیکھیے الحمدللہ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے، ٹھیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا بہترین ذریعہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بہترین ذریعہ نعت خوانی ہے، جی، تو خوش الحال نعت خوانوں سے حضور کی نعتیں سنو تاکہ تمہارے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو۔ تو میں اس حوالے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ نعت تبلیغ کا ذریعہ ہے، اور وہ اس تبلیغ کا ذریعہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور کل ہی عمیر بھائی نے جب بتایا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ ممبر بارک پہ نبی کریم نے سنا خود سماعت فرمایا، اور پھر حضرت سیدنا ابو طالب نے قصیدہ ابو طالب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نعت شریف بیان کی ہے۔ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمیر یا سمر، اچھا جی، سمیر سہروردی کراچی سے، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بھیا، خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد ہیں الحاج پیر سید فصیدین سہروردی شاہ صاحب قمر وقاتم العالیہ، الحمدللہ میں ان سے دو کلام کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ ایک تو کرونا ذکر خطا کا عطا کی بات کرو، اور سوئے طیبہ جانے والوں کو سنانے میں بڑی نوازش ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی اشعار ضرور شامل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ بڑی مہربانی، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آپ نے جب اپنی ظاہری بات سفر جب آپ نے کیا سید ریاض الدین سہروردی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے ہمراز بھی ہیں، ہم سفر بھی، بالکل الحمدللہ، یہ وہ رہا۔ اور سب کو پتہ ہے ابا جی کے تمام مریدین کو سارے حلقے کون سی شخصیات نابغہ روزگار شخصیات سے آپ کی ملاقات ہوئی جو آپ کو یاد میں بہت قریب ہوتا ہے کہ کن کن سے ملے آپ؟ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو بڑے بڑے مشائخ سے، بڑے بڑے روحانی شخصیات سے میری ملاقاتیں ہوئیں، اور بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں ہوئیں، بہت عظیم نعت گو شعراء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اب میں کس فہرست میں آپ کو بتاؤں؟ مطلب جیسے مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں جناب حفیظ طاہر
रहमतुल्लाह अलैह, हफीज ताइब हो गए, जनाब मुजफ्फर वारसी। मुजफ्फर भाई साहब से तो मेरी वैसी मुलाकात, अब्बा जी की मार्फत हफीज ताइब साहब से जो मुलाकात हुई, अब्बा जी के मार्फत ही हुई। अच्छा, सनाउल्लाह भट्ट साहब, सनाउल्लाह भट्ट साहब नात का एक बहुत बड़ा नाम, कल हम गिरा की बात वो जो कर रहे थे, खास तौर पे गिरा में तो कमाल थे, कमाल थे। तो और नात को शुरा में अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरी मुलाकात। अच्छा, एहसान दानिश साहब से, एहसान दानिश साहब, जी जी, अब्बा जी के मार्फत ही वहाँ मुलाकात, और बड़ी लाहौर में मुलाकात हुई, जी लाहौर में, उर्दू बाजार के यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज के बाद वो जी 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 जी, वहाँ पे मुलाकात हुई एहसान दानिश साहब। एहसान दानिश साहब का कोई कलाम आपने नातिया पढ़ा है? पाकिस्तान टेलीविजन में पढ़ा था, मुझे भी याद नहीं। अच्छा जी, आपने पढ़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, फोन कॉल है या हम जी? अच्छा जी, सैयद गरीब शाह गिलानी मानसहरा से। जी अस्सलाम वालेकुम। शाह जी कैसे मिजाज? हाँ नूर भाई, मैं फसी भाई से भी बात करना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। जी सर, मैं तकरीबन 89-90 में जो मॉडर्न क्वार्टर की घाटी में पहला नाच खाने थे, जी जी, उसमें मैंने भी जान भाई के साथ मिल के मैंने नाच सीखी थी। मैं मनसेरा से ताल्लुक है, गरीब शाह नाम है। माशाल्लाह। तो अक्सर महफलों में फसी भाई के साथ मतलब ये गोलीबार चौकी से हमजा मस्जिद में नाच होती थी। जी जी। उसके अलावा 23 मार्च को जो पूर्व पाकिस्तान में नाच होती थी, तो मैं इलामा रियाजुद्दीन सरवर्दी साहब को खुद मैंने बैठ के उनके पास और फसी भाई कभी कभार क्लास में ऊपर आते थे, एजाज भाई हमें हाथ नाच सिखाते थे। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। सर मतलब ये हमारे उस्ताद भी है, तो इनकी बहुत बड़ी, तो मैं इन्हीं से नाच सीख के सर फसी भाई उस वक्त नाच होती थी, कुछ न था पास मेरे उनकी अता से पहले, हर तलब पूरी हुई मेरी दुआ, हर तलब पूरी मेरी दुआ से पहले। जी ठीक। तो सर ये नाच मैंने आपसे वहां से सीखी थी, जब से लेके मैं 30 साल से बगैर किसी उसके बात काम सदावानों ने इतनी दावत तबलीग नाच की है कि इंशाल्लाह पूरा जिला मनसेरा में यारिकोर इफ्तिबार में मुझे अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपकी वजह से सर, वाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी वजह से अल्लाह रहमा रियाजुद्दीन सरवर्दी साहब को जन्नतुल फिरदौस आमीन 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 फरमाए। तो सर मैं बता दूर भाई जी, मैं एक हफ्ते से कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह मेरी बात हो जाए फसी भाई से। मैं ये समझूंगा कि मैं ये फसी भाई आपसे बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ। जी जी फसी भाई सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फसी भाई मैंने 1990 में आपकी जो पहली नाच कॉलेज है, आपने जिक्र किया, मैंने सुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी वो सारा सुन लिया फसी भाई ने। जी जी, तो अल्लाह पाक आप पे करम करे। आमीन। जब से लेके इंशाल्लाह आपने वो दुआ आपके सामने, मुझे याद है आपने कहा था कि बस मेरी ये दुआ है मदीने आऊं और जाऊं। तो सर आपके शागिर्दों में हम लोग हैं, आज तक बस हमारी भी यही दुआ है, बस मदीने आते हो। आमीन अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जीते रहे। उसी नाच का कुछ न था पास मेरे। अच्छा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मुजफ्फर वारसी साहब का कलाम। अच्छा, एहसान दानिश साहब का आप जिक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह, खास तौर पे अब्बा जी रहमतुल्लाह, बड़ी दरवेश से क्या बात है, मैं तो मुतासिर हुआ बहुत उनसे। बड़ी उनकी लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी, और कराकुली जो भी होगी, लेकिन ये स्टाइल नहीं दूसरा गोल बात, मुझे लियाकत अली खान से जी वो था। बड़ी सादा जिंदगी, बहुत सादा तबीयत है, बहुत सादा तबीयत, और मजदूरी और रिस्क हलाल की जुस्तजू जैसे उन्होंने की, और जिस तरह फारिग तहसील वो बाद में मैंने पढ़ा उनके बारे में, लेकिन उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। आपको जी होगी जी, वो किताबें और वही होंगे वो तो यकीनन। सुभान अल्लाह। मुजफ्फर वारसी साहब का कलाम आपने जो कौन सा पढ़ा, अगर आपको याद है? मैंने मुजफ्फर वारसी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत कलाम पढ़े, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं है। मैं इंशाल्लाह कहेंगे कल आपको जी जी जरूर इंशाल्लाह सुनाऊंगा इंशाल्लाह। और फिर आपने, अच्छा, आजम चिश्ती साहब का जिक्र, आजम साहब से कब मुलाकात पहले हुई? आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से पहली मुलाकात जो हुई वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हुई, मुगलपुरे में। मुगलपुरे में एक मस्जिद में महफिल नात खानी थी, तो वहाँ पर आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने नात शरीफ पढ़ी थी और कमाल पड़ा था। ये आपने उन्हें उस वक्त देखा जब वो क्लीन शेव थे? या मैं बात कर रहा हूँ 82, 83, 84, बिल्कुल क्लीन शेव और शेर सुर्ख और सफेद रंग, बिल्कुल ठीक। और क्या गला! और ये शालमी जो मस्जिद है जी जी, मौलाना इलाही बख्श साहब की, वहाँ भी तशरीफ लाए थे एक दफा। वहाँ भी तशरीफ लाए, बाद में उन्होंने दाढ़ी रखी उसके बाद। जी जी, उसके बाद वो तो बड़ा वो बहुत बुजुर्गी, लेकिन वो जो देखा है वो बिल्कुल एक जैसे शेर रहेगी वो, बिल्कुल उसी तरह।
تو وہ اچھا جی ہم پھر وہ شامل کرتے ہیں جو ساتھ ساتھ فرمائشیں بھی جو دو اور یہ ان کا بھی وہ کچھ اشعار کر کے تو گلدستہ بنا لیتے. کیا گلدستہ خوبصورت. یہ عشرت گورکھپوری صاحب کا عشرت گودروی. اچھا جی گودروی کراچی میں ہے. عشرت گودروی ٹھیک ہے. سونک میں جب میں ہوتا تھا تو یہ وہاں سونک ریکارڈنگ کمپنی میں ہوتے تھے, تو ان کا یہ کلام میں نے پڑھا. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. محمد علی ظہوری قصوری صاحب سے ملاقات پہلی. محمد علی ظہوری قصوری صاحب سے لاہور میں ہوئی ملاقات. ستار نیازی صاحب سے بھی لاہور میں ملاقات. ستار نیازی صاحب کا فیصل آباد سے تعلق ویسے. جی فیصل آباد. اور نصرت فتح علی خان صاحب کے نبی کلام کے قوالی قریبی مراسم میں بہت قریب. آپ قصور کبھی جانا ہوا تھا؟ جی بہت قصور تو بہت زیادہ. بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ بہت پروگرام کیے میں نے. سارے قصور کے لوگ جانتے ہیں. وہ میں اصل میں آپ کو وہ جو بتا ہی رہا تھا, میری مجھے اللہ بخشے ان کو وہ بہت پسند تھی, وہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال. اور مجھے یاد ہے کہ اس میں بھی ظہوری قصوری صاحب گرا بھی لگاتے تھے. ظہوری صاحب کو تو گرا لگانے چہرہ تیرا نور, سبحان اللہ, وہ سارا. تو وہ آدم چشتی صاحب بھی وہ بھی بہت کمال گرا, بلکہ اور موضوع کے مطابق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ, بلکہ میں آپ کو شاید یہ بات بتا ہی دوں, اور وہ مجھے اس محفل کا علم نہیں ہے کہ وہ ایک بزرگ, اور وہاں کسی کلین شیون کو اجازت نہیں تھی اچھا پڑھنے کی. اس کا یہ شیخپور شریف تو نہیں, مجھے شور وہ پتا نہیں. تو وہ اعظم صاحب اس پہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے. تو وہ جب انہوں نے سنا اور وہ ہوا, اور جب انہوں نے پڑھا تو حضرت نے معافی مانگی اور سب پتہ نہیں نچھاور کر دیا کہ مجھے معاف کر دیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا, اور ایسا سما باندھا. میں یہی سوچ رہا تھا کہ جس وقت بھی وسیم بھائی کسی ایک جگہ پہ آپ کی کو تھوڑی سی ڈسکوالیفیکیشن کا مرحلہ آتا ہے نا, تو فوراً اسی طرف بندہ دیکھتا ہے, آسمان کی طرف. آقا یہ تو یہ, اور پھر آپ ایسا وہ پھیلتا ہے. اب آپ نے مجھے ایک بات کی, میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. جی میں نام نہیں لوں گا, بہت بڑی شخصیت تھی. میں نے ان کو ایک بزرگ کے مزار شریف پہ دیکھا. جی تو میں حیران ہوا, کیونکہ وہ کبھی میں نے اس طرف ان کو مائل نہیں دیکھا تھا. ٹھیک. میں نے جو وہاں مزار شریف پہ ان سے میری ملاقات ہوئی, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتا رہا. میں نے کہا تھا آپ یہاں کہنے لگے یہ ہم گناہ گاروں سے پیار کرتے ہیں اس لیے آئے ہوں یہاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بلکہ آپ کو چلے یہ بات ابھی چلی ہے, تمہارے اللہ غنی کی رحمت فرمائے بلند مقام چودھری اعجاز صاحب سپریم کورٹ کے جج تھے, اور قریباً 56 برس روزانہ داتا صاحب وہ جاتے ہیں. کیا بات ہے, داتا صاحب کا روحانی ان کے متعلق یہ بھی بات ہے کہ جب ان کی وہ رپورٹ بن رہی تھی تو 3 فائنڈنگز ان کے متعلق آئی کہ روزانہ داتا صاحب جاتا ہے, ناشتہ اپنا خود خریدتا ہے اور فیصلہ خود ہی کرے گا. یہ وہ نہیں, کیا بات ہے, بڑی حستی. تو وہ کہنے لگے کہ میں کھڑا ہوں اور میں نے دیکھا تو جالب صاحب, حبیب جالب صاحب اور زارو قطار. میں حیران کہ جیسے آپ وہ آتا ہے نا حبیب جالب صاحب, تو میں نے کہا جالب صاحب یہ کیا کر لے, کہ جی یہی وہ چھوٹو اے اصل. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں خاص طور پہ داتا علی اجری رحمۃ اللہ علیہ ایسی کشائش ہے, کس کس پہروں میں کس کس کی حاضری ہے, اور بڑے بڑے میرا خیال ہے غوث قطب وہاں پہ حاضری دے رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, سلام پیش کر. ہمارے ڈاکٹر جاگیر طبیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایشیا کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ ان کا برکت وہ ہے. اب میں ابا جی کی پیر و مرشد کی حضرت سید قلندر علی شاہ صاحب قبلہ سرودی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے آپ گورنر ہیں ہندوستان کے. اللہ اکبر. حضور کے گورنر ہیں ہندوستان. اللہ اکبر اللہ اکبر. سید شرافت علی صاحب ہے جی آزاد کشمیر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے مزاج؟ الحمدللہ شاہ صاحب خیریت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. جی بتائیے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا, جناب احمد ندیم قاسمی. جی 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 انشاءاللہ ضرور اشعار شامل کریں گے انشاءاللہ. سلامت رہیے. بڑی محبت. اچھا جی, وہ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ آپ کو پتا ہے ظہوری قصوری صاحب کا ایک انداز بڑا وہ, اور وہ وسیم بھائی آپ بھی, اب میں نے وہ ایک دیکھا ہے جو جس کو اتار چڑھاؤ, اب مجھے تو اس کی سمجھ نہیں ہے, لیکن اس ایکسپریشن کے ساتھ اس کی ایک زیر و بم آتا ہے آواز میں. میں قدرت کی طرف سے کوئی چیز یقیناً ارادے کے طور پہ نہیں, کیونکہ اب میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ آپ گزشتہ برس دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی پوری زندگی اس میں گزری, تو اب شاید وہ ایک وقت آتا ہوگا نا کہ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ بھی ذرا کر کے دیکھا جائے کہ ایسے بھی ادائیگی ہو کے. یہ تو مقصد ہے کہ اچھے لسنر آپ کو مل جائے نا, سننے والے ایک بھی ہو جائے پوری محفل میں ایک بھی, اللہ وہ آپ کا ذوق بنا دیتا ہے پڑھنے کا.
ایک آدمی میرا ذوق آپ بناتے ہیں. اللہ ہمارے میرا تو پرائز بورڈ نکلا ہوا ہے آپ یقین کریں. محمد اجمل صاحب خانے وال سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھجن یہ میں فرمائش کرنا چاہ رہا تھا وسیع بھائی سے. جی جی. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں. پروفیسر اقبال عظیم صاحب. پروفیسر اقبال عظیم صاحب. جی جی بالکل. چلیں جی بالکل بالکل ٹھیک. زندہ باد زندہ باد. خانے وال سے تو ویسے بھی بجلی ٹرین میں لگ جاتی ہے. اچھا جی اب ہمارے پاس ظہوری قصوری صاحب کا دنیا سے ہے جی اور پھر یہ ساتھ اور پھر ہم آگے سلسلہ پڑھاتے ہیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور بجاه سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.